نہیں پلیز میرے پاس مت آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، دیکھو میں یہ چلا دوں گی، دور رہو مجھ سے۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ آیا نے چمائی روکتے سائڈ لائٹ آن کی۔ صنم پسینے میں شرابور تھی۔ صنم صنم آیا نے اس کی کلائی پر انگلی لگا کر اس کو آوازیں دی، مجھے چھونا مت، دور رہو۔ صنم نے پھر کہا اور ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا ماتھا ایان کے منہ پر لگا جو اس کو جگانے کی کوشش میں اس پر تھوڑا جھکا تھا۔ لڑکی اف، وہ ڈر سے پیچھے ہوا، ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ صنم ڈر گئی اور سیدھی ہو کر اس کا چہرہ تھامے پھونکے مارنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں وہ سوری ایان وہ اب جو کر رہی تھی ایان پر بھی حیران تھا۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے کل ہر سے ٹائم لیتا ہوں، اور یہ پھونک مارنا تو بند کرو، ایان نے چڑ کر کہا۔ وہ پیچھے ہوگی، خود ہی تو چلا رہے تھے آپ۔ صنم نے سامنے صوفے پر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اچھل کر اور پیچھے ہو گئی۔ اچھل تو یوں رہی ہو جیسے مجھ پر کانٹے لگے ہو، ایان نے یکدم کہا۔ وہ اس کو دیکھنے لگی، میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہوگی، سوری، میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ صنم نے اپنا تکیہ اٹھایا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایان کچھ کہتا وہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ تم میری سمجھ سے باہر ہو صنم جہاں۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اب پلیز شور مت مچانا، سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، کل بہت اہم میٹنگ ہے، تم کو ساتھ جانا ہے۔ آیا نے ایک اور تیر مار دیا۔ وہ سر ہلا کر لیٹ گئی۔ میرا یوں ڈرنا اور شور کرنا، وہ شخص کتنا کمینہ ہے اور یہ کتنا الگ ہے، کزن ہو کر، پر کیا پتہ میں کون سا۔ ایان کو اتنا نہیں، ایان ایسے تو بالکل نہیں لگتے، یا اللہ مجھے اس شرط سے بچا جو بھی ہے میں اس کے نکاح میں ہوں۔ صنم اندھیرے میں خود سے باتیں کرتے واپس سو گئی۔ جی صاحب، جس بندے کا آپ نے کہا تھا اس کو تلاش کر لیا ہے۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ ایک باری آواز معاذ کے کانوں میں پڑی۔ وہ چوکس ہو گیا۔ جو بہت اچھے، شاباش، اس کو تم لوگ اس لوکیشن پر لے جاؤ اور وہاں رکھو جب تک میں کال نہ کروں، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اس کو کھانا وغیرہ دیتے رہنا۔ معاذ نے ہدایت دے کر فون رکھا اور مسکرا کر تالیاں بجانے لگا۔ اب آئے گا مزہ، صنم میری صنم، اب تم میری ہو کر رہو گی، میری اور میری۔ وہ بوٹ پہن کر اٹھا اور گاڑی کی چابی گھما کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں ابھی بھی خاصا اندھیرا تھا۔ فون کی وائبریشن پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہاتھ یہاں وہاں مار کر آخر فون بنا دیکھے اس نے ریسیو کر لیا تھا۔ ہیلو، نیند کا غلبہ آواز پر تھا۔ ہیلو جانے من، اس نے دانت نکال کر کہا۔ صنم فوراً اٹھ بیٹھی۔ تم؟ وہ حیرت اور ڈر سے بولی۔ واہ، تمہیں میری آواز یاد رہ گئی، میری محبت کا اثر دیکھو جانے من، کہہ لگاتے وہ بولا۔ اپنی بکواس بند کرو تم۔ صنم نے فون کان سے اتارا اور بند کرنے کو تھی۔ او نو نو، کال مت بند کرنا ورنہ تمہارے ابا کی سانس بند ہو جائے گی۔ معاذ نے پھر ہنستے ہوئے کہا تھا، کیا بک رہے ہو میرے بابا کو؟ اگر کچھ ہوا تمہارے ابا کو، جو ہوگا تمہاری وجہ سے ہوگا، اور میرے پاس ہے، اور خبردار جو ایان یا کسی کو بتایا ورنہ لاش ملے گی، لاش یاد رکھنا۔ معاذ کی دھمکی پر وہ تلملا اٹھی۔ میرے بابا کو کچھ مت کرنا، ذلیل انسان تم۔ صنم بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں کرتا اپنے ہونے والے سسر کو، تم بس ابھی مجھ سے ملنے آ جاؤ، جتنا جلدی آؤ گے اتنا کم دکھ ہوگا ان کو۔ چلو شاباش، جلدی تیار ہو، اور سنو، اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ معاذ نے اپنے گندے ارادے اس پر کھول کر کہا۔ دیکھو تم، دیکھ لوں گا، تبھی تو بلا رہا ہوں، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ صنم ایک الگ ہی جنگ کا شکار ہو چکی تھی، کیا کرتی کیا نہیں، وہ پریشان سی بیٹھ گئی۔ یا اللہ میں کیا کروں، میری مدد فرما، وہ شخص شیطان ہے اور میں۔ صنم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ واپس اٹھی اور جا کر وضو کر کے نفل ادا کرنے لگی۔ ہیلو سر میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولی، کام جو کہا تھا ہو گیا؟ ایان نے مطلب کی بات کی۔ جی سر، معاذ رضوی دبئی ہے ہی نہیں، آپ کا والد کا جو کاروبار دبئی میں تھا اس کو نائٹ کلب میں اڑا دیا اور باقی رقم نکال کر وہ پاکستان آ گیا ہے پرسوں، جہاں میرے آدمیوں نے بتایا ہے۔ وہ پرسوں ہان حویلی آیا تھا۔ وٹ؟ معاذ یہاں آیا تھا؟ ایان یکدم کھڑا ہو گیا۔ جی سر، وہ پرسوں یہاں آیا تھا اور ابھی وہ پرانی حویلی میں رہ رہا تھا۔ یہ سن کر ایان نے اپنا کال اٹھایا اور آفس سے نکلا۔ وہ فون پر ساری تفصیل لیتا بے حد غصے میں تھا۔ رکشہ پچھلے 1 گھنٹے سے سڑک پر گھوم رہا تھا۔ وہ چادر میں لپیٹے جتنا پریشان تھے، اتنا کبھی نہیں ہوئی بی بی کی ہان حویلی ہے۔ رکشے والے نے ایک بڑے گیٹ کے سامنے رکا۔ کہا۔ صنم نے جھانک کر دیکھا، پھر اچانک سے نزو سے ہاں کہہ کر اتر گئی۔ کرایہ دے کر وہ اپنی چادر سنبھال کر گیٹ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ یا اللہ میری حفاظت فرما۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوگی۔ سارا کچھ ایک دم خوفناک خواب کی طرح تھا۔
قدم بڑھاتے وہ مین روڈ تک آئی اور جو ہی قدم رکھا اندر اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ آؤ جانے من، آؤ، بہت دیر کر دی تم نے۔ معاذ پل کا گلدستہ لیے اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر آگے بڑھا۔ اپنی جگہ پر ہی رہو، صنم نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو وہاں ہی روکا۔ او ہو صنم، یہ دوری اب بالکل ختم ہو جائے گی۔ معاذ نے زبان خشک ہونٹوں پر پھیر کر کہا، وہ اس کی نیت سے بخوبی واقف تھی۔ میرے بابا کو چھوڑ دو، صنم نے چادر سنبھال کر کہا۔ چھوڑ دوں گا کیا، جلدی ہے، مگر ایک شرط پر۔ وہ واپس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ صنم کو قوت ہو رہی تھی مگر مجبوری تھی۔ کون سی شرط؟ تم کو مجھ سے پیار کا ناٹک کرنا ہوگا۔ معاذ نے سانس چھوڑ کر چائے کا کپ اٹھایا اور ہونٹوں کو لگایا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، میں شادی شدہ ہوں، صنم نے زخمی شیرنی کی طرح پلٹ کر کہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کون سا نکاح، وہ والا جو 2-3 ماہ میں ختم ہو جانا ہے؟ چلو ابھی ختم کر لو، اور جہاں تک مجھے یقین ہے تم نے اپنا آپ کبھی ایان کو دیا ہی نہیں۔ تم میری ہو، بالکل میری۔ معاذ ذومنی انداز میں کہہ کر اٹھا اور چکرا کر اس کے پاس آ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، صنم نے اپنا آپ چادر میں لپیٹ لیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب تم اپنے باپ کے لیے ایان سے نکاح کر سکتی ہو تو اسی باپ کی جان بچانے کو مجھ سے پیار کا ناٹک کرنا کیا مشکل ہے؟ بس تھوڑا جھوم لینا میری باہوں میں۔ معاذ زہر کند لہجے میں اس کے حسین چہرے پر انگلی لگا کر بولا۔ صنم اچھل کر پیچھے ہوگی، اپنی حد میں رہو تم معاذ، ایان کو سب بتا دوں گی، صنم نے چیخ کر کہا، اور پیچھے ایان کھڑا تھا۔ وہ سن رہ گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایان نے غصے سے کہا۔ صنم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ او بڑے بھائی، خوشی ہوئی مل کر۔ معاذ پا کر اس کی طرف آیا، گلے لگنے کو تھا۔ ایان نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دور کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے صنم، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور کیا بتانا تھا مجھے؟ ایان نے اس کا بازو اپنی طرف کھینچ کر پوچھا۔ وہ خاموش تھی۔ وہ بڑے بھائی، صنم مجھ سے پیار کرتی ہے۔ معاذ کی زبان سے یہ لفظ سن کر ایان نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہ پایا۔ تم اپنی بکواس بند کرو معاذ، صنم چیخ کر بولی اور ایان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کو بتانا چاہتی تھی، اب جھوٹ مت بولو صنم، ورنہ تم یہاں کیوں آتی؟ آخر کیوں آتی تم مجھ سے ملنے؟ معاذ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ ایان یہ سب دیکھ کر حیرت میں مبتلا تھا۔ اس وقت وہ کیا کرتا، جن قدموں سے آیا تھا انہیں سے واپس مڑ گیا۔ ایان میری بات سنیے۔ صنم اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ جتنا تیز چل رہا تھا جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے وہ جاتا صنم بیٹھ چکی تھی۔ ایان نے رفتار بڑھا دی۔ ایان ایسا نہیں ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے، یا جیسا وہ صنم نے اس کو دیکھا وہ لال ہوا، بس رفتار بڑھا رہا تھا۔ صنم کی آواز اس تک نہ جائے اس نے ٹیپ ریکارڈر اونچا کر دیا اور ہارن ہاؤس جا کر بریک لگائی۔ اترو، بنا اس کو دیکھا ایان نے چلا کر کہا۔ ایان میری بات، صنم گاڑی سے اترو ابھی اسی وقت، اس سے پہلے میں کچھ، اترو۔ ایان نے دوسری طرف آ کر ڈور اوپن کیا، اس کو بازو سے پکڑ کر اتارا، خود واپس بیٹھ کر چلا گیا۔ جاتی گاڑی کو دیکھ کر صنم کے تن میں آگ لگنے لگی۔ یا اللہ، میری پاک دامنی کا شاید تو ہے، میری مدد کا۔ وہ جو چند آنسو آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ صنم اپنے روم میں چلی گئی۔ ایان کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ دوہری مشکل میں تھے، ایک طرف باپ اور دوسری طرف شوہر۔ ایان نے اس کو کالر سے پکڑا ہوا تھا اور لا کر ہال کے درمیان گھما کر زمین پر مارا۔ ہال میں ٹی وی پر مصروف فرحندہ کے ہوش اڑ گئے۔ شمائلہ بھی چوکس ہو گئی۔ رضوی جو اخبار پڑھ رہا تھا معاذ کو یوں دیکھا، اس کے ہاتھ سے پیپر گر گیا۔ میرا بیٹا۔ فرحندہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ آپ کو پتہ تھا اس کا؟ اور ایسے ممکن کہ پتہ نہ ہو؟ آپ کا یہ لال میرے بزنس کو کلب میں جھونک آیا۔ ایان نے غصے سے چیخ کر کہا، نہیں ایسا نہیں ہے بیٹا، تم کو غلطی لگی ہے۔ رضوی بھاگ کر آیا۔ اچھا، واہ، تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ بل، یہ رسید اور یہ پیپرز جھوٹ ہیں کیا؟ ایان نے سب کچھ ہوا میں اچھال دیا۔ رضوی نے ان پیپرز کو دیکھا۔ معاذ جو فرحندہ کے پاس کھڑا تھا جا کر ایک رکھ کر تھپڑ مارا۔ گندی اولاد، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوی کی ڈانٹ پر وہ کچھ بولتا، فرحندہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چور کو ڈر لگ گیا کہیں چوری نہ پکڑی جائے۔ یہ سب اس کی جلن ہے، کیونکہ اس کی بیوی اس کو نہیں، مجھے چاہتی ہے، مجھے۔ معاذ نے آگے ہو کر کہا۔ ایان کا پاڑا پھر چڑھ گیا۔ بند کرو اپنی بکواس تم، ورنہ کیا؟ ورنہ بتاؤ، وہ مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی؟ اور پوچھو اسے، پوچھو نا، معاذ بنا خوف کے بولا۔ فرحندہ کے رنگ اڑ گئے۔ تو وہ لڑکی یا اللہ، یا میرے اللہ، فرحندہ وہاں ہی سر تھام کر رہ گئی۔ شمائلہ اس سارے قصے سے انجان شو کافی پینے میں مگر تھی، اس کو اس سب سے کچھ لینا دینا نہیں تھا سوائے ایان کہ میری بیوی کا نام گندی زبان سے مت لو۔
آیا نے ایک زوردار تھپڑ سیدھ کرتے ہوئے کہا، بلاؤ اس کو، بلاؤ اور پوچھو۔ معاذ باضی تھا۔ آیا نے صنم کو آوازیں دی۔ وہ جائے نماز چھوڑ کر باقی سیڑھیوں تک آئی اور رکی۔ صنم، بتاؤ نا اس ایان کو، تم اس کو نہیں چاہتی؟ معاذ اس کی طرف لبکا۔ شمائلہ کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ گیا۔ یہ لڑکے میرے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایان، اس کے لیے تم نے مجھ سے دوری کی، اس کے لیے جو تمہاری وفادار ہی نہیں، غیر مردوں سے چکر چلا رہی ہے، اور تم؟ شمائلہ خون اگل رہی تھی۔ اور تم صنم جہاں کم از کم مرد تو باہر کا دیکھ لیتی، ایک ہی گھر کے 5 لیے۔ واہ! ایان منتظر تھا وہ اپنی صفائی کو بولے، وہ چپ اس کے بولنے تک تھا۔ اس کی خاموشی آدھا سچ بیان کر رہا تھا۔ ایان کا مان ٹوٹ گیا۔ صنم کو واپس کمرے میں جاتے دیکھ وہ بنا کسی سوال اور جواب کے حال سے نکلتا اپنی گاڑی لیے باہر چلا گیا۔ کتنی گھٹیا نکلی یہ صنم، نہ میرے بھائی کو چھوڑا نہ میرے منگیتر کو۔ شمائلہ ایان کے پیچھے چلی گئی جبکہ فرحندہ معاذ کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب حال میں صرف رضوی صاحب تھے جو اس سارے کھیل کو بالکل سمجھ نہ سکا۔ ہیلو ڈارلنگ، میرے بارے میں سوچ رہی ہو؟ وہ دروازے سے جھانک کر اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ تم اپنے گھٹیا مقصد میں کامیاب نہیں ہوگے، میرے کردار پر انگلیاں تمہاری وجہ سے اٹھی ہیں، وہ چہکا بولی اور ہاتھ دیوار پر مارا۔ چھوڑو بھی اس ایان کو، میرے ساتھ تم بہت خوش رہو گی جانے من۔ معاذ نے فلائی کس اس کی طرف اچھالی۔ صنم نے اٹھ کر دوبارہ دروازہ بند کرے، اگر اپنے ابا کو دیکھنا چاہتی ہو تو آج رات تیار ہو کر چل پر آ جانا، مجھے انتظار پسند نہیں۔ وہ باہر کھڑا بول کر کب گیا۔ صنم انجان صرف ایان کا سوچ رہی تھی۔ وہ تب سے گھر نہیں آیا تھا۔ شام رات میں بدل رہی تھی۔ صنم کی دھڑکن ایک ہی نام بار دھڑک رہی تھی۔ وہ بالکونی میں کھڑی اس کی گاڑی کے ہارن پر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ مجھے اس سے فرق پڑتا ہے ایان، مجھے اس سے بہت غلامی کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ کوٹ پیٹ پر پھینک کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے وہ بالکونی میں چلا گیا۔ ایان، مجھے بات کرنا ہے، وہ بامشکل بولی۔ مجھے کس قدر تمہارے وجود سے گرنا آ رہی ہے تم سوچ نہیں سکتی۔ میری مجبوری ہے کہ تم کو اس کمرے کی 4 دیواری میں رکھنے دے رہا ہوں، ورنہ تم جیسی لڑکیاں۔ ایان اس کو دور کرتے اپنا ہاتھ الماری پر مار کر بولا۔ صنم کے پاس سوائے خاموشی کے کوئی جواب نہ تھا۔ جیسا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں میں ویسی نہیں ہوں ایان، آپ۔ صنم 2 قدم آگے ہوئی، وہ 4 قدم پیچھے ہو گیا۔ تم کیسی ہو وہ میں اچھے سے جان گیا ہوں۔ معاذ تو ہے عیاش، مگر تم کو میں میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ شدید غصے میں مکہ الماری پر مار کر بالکونی میں چلا گیا۔ صنم کو اس کی باتیں اندر تک لگ رہی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بتا نہ سکی۔ کم از کم تم تھوڑا انتظار کر لیتے، اگر وہی پسند تھا، اسی سے محبت ہی، اس کو ہی چاہا تھا، مجھ سے طلاق کا انتظار کر لیتی۔ وہ پلٹ کر آیا تھا، آنکھیں کس قدر عذاب میں تھی صنم پہچان سکتی تھی۔ وہ کر کر رہ گئی، ایان آپ بس۔ وہ اشارے سے کہہ کر دروازہ مار کر باہر چلا گیا۔ اس کی ناراضگی صنم کو کھا رہی تھی۔ سنو اب مجھ سے کیا ناراضگی، کافی پیو اور اس بے وفا کو بھول جاؤ۔ شمائلہ نے مگ اس کی طرف بڑھا کر کندھے پر ہاتھ رکھا، پلیز تم ابھی جاؤ یہاں سے۔ آیا نے اس کا ہاتھ ہٹا کر کہا، مگر وہ بھی شمائلہ تھی، ہاتھ اٹھا کر پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ایان مجھے تم سے محبت ہے، بہت محبت، میں تم کو پریشان نہیں دیکھ سکتی مائی لو۔ شمائلہ اس کے قریب ہو کر بولی۔ صنم جو یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کو شمائلہ کی موجودگی زہر لگ رہی تھی۔ ایان اب بس پی کر، اور کتنا سگریٹ پیو گے؟ اس کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑ کر شمائلہ نے رکھ دی۔ کیا تم مجھے اکیلے چھوڑ سکتی ہو؟ پلیز جاؤ ابھی۔ ایان کو اس کی قربت برداشت نہیں تھی، اس کے بارہا انکار پر وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ صنم کے قدم اب سیڑھیاں اتر کر ہال میں داخل ہوئے۔ ایان چلیے، پاس جا کر اس کے ہونٹ سے سگریٹ نکال۔ صنم نے اس کا ہاتھ یوں پکڑا تھا، وہ خاموش بنا کسی بات کے چلتا اس کے ساتھ تھا، ساتھ آگے اب بھی اس کی مان رہا ہے، اس کی جو 2 مردوں کو لے کر گھوم رہی ہے۔ شمائلہ نے مگ زمین پر مارا، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری مجبوری، وہ کمرے میں آتے بولی۔ ایان نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور چینج کرنے بات میں چلا گیا، کیوں میرے لیے مشکل بنا رہی ہو ایان، کیوں؟ وہ وہاں صوفے پر بیٹھ گئی۔ معاذ کی کالز پر کالز آ رہی تھی۔ صنم نے فون آف کر دیا۔ وہ واپس آیا، لائٹ ٹی شرٹ میں لیلا سا پاجامہ پہنا ہوا تھا، بال بکھرے سے بڑی شیپ۔ وہ جتنا ہو سکا اس کو اگنور کر رہا تھا۔ جا کر لائٹ آف کر کے وہ لیٹ گیا۔ صنم اٹھی اور جا کر ڈور بند کرنے لگی۔
کھلا رہنے دو، اس کمرے میں اب ایسا کچھ نہیں رہا جس کی عزت ہو یا وہ چوری کے قابل ہو۔ میری حویلی اور آدھے سے زیادہ شیئر تمہارے نام ہے اور تم سے اب میرا کوئی تعلق نہیں رہا، تو دروازے بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب کھلی کھڑکیوں سے سب اٹھ جائے۔ اس کا لہجہ اتنا کاٹ دار تھا، صنم کی گال پر وہ پانی آنسو تھے جو اندھیرے میں بہہ گئے۔ آخر آپ مجھے ایان میں صنم کی بات ادھوری رہ کر دم توڑ جاتی اور وہ واپس اس کی نفرت کا شکار ہو جاتی۔ اب اس کی باتیں دل کو لگتی تھی۔ ایان کی آنکھ لگی تو وہ چلتی اس کے پاس آگے بیٹھ کے ایک کنارے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر وہ اس کو دیکھنے لگی۔ کچھ تو ہے ہم میں، کچھ تو ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے کوفت ہوتی ہے آپ کی خاموشی اور میرا دل کاٹ دیتی ہے آپ کی باتیں۔ ایان میری مجبوری، میرا باپ ہے، میں ایک کو چن سکتی اور آپ بس 2-3 ماہ کا رشتہ ہمارا کیسے اپنا سکتے ہو مجھے اب تو جو اتنی نفرت کرتے ہو میں برداشت نہیں کر پاتی، مجھے رہائی دے دو پلیز۔ آنسو گر رہے تھے اور وہ بے بسی سے اٹھی اور تیار ہونے لگی۔ وائر روپ سے اس کا خریدا جوڑا نکال کر صنم نے پہن لیا، کانوں میں جھمکے اور ہلکا سا میک اپ کیے وہ ریڈ لپسٹک لگا کر اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں حسرت اٹھی ایان اس کو دیکھے، اس کا خیال آئے وہ مڑی اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ صنم نے ہاتھ بڑھا کر دیکھا، اس کو تیز بخار تھا۔ ایان اس کا چہرہ تھپتھپا کر صنم نے ماتھے پر ہاتھ رکھا، آگ نکل رہی تھی۔ ایان پلیز اٹھو ایان، اس کی پکار پر اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی، چہرے پر مسکان ابھری۔ زندہ ہوں، جواب بھی کاٹ کھانے والا تھا۔ آپ کو بخار ہے، میڈیسن باکس کہاں ہے؟ اس نے نظر چرا کر کہا، میں لے لوں گا، ضرورت محسوس ہوئی تو تم جاؤ جہاں کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ ایان نے کمبل اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے آپ کو سجا دیکھ وہ پھر اس کی نظروں میں گر گئی۔ ماز کو کہنا تمہیں شاپنگ کروا دے، کب تک میرے دیے یہ کپڑے پہنو گی؟ اگر محبت نہیں ہے پسند بھی وہی ہونی چاہیے۔ ایان نے ہنس کر کہا، پلیز بس کرے ایان پلیز۔ صنم مڑ کر جانے لگی۔ ایان نے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا، وہ سیدھا اس کے باہوں میں جا گئی، گردن پر ہاتھ اور اس کے چہرے پر ہونٹ کے نشان تھے۔ دونوں کی نظریں ملی اور خاموشی نے ڈیرے جما لیے۔ سوری، اس کی کمر سے ہاتھ پیچھے کیے ایان نے چہرہ گھما کر کہا، صنم اس جگہ پر تھی جہاں وہ ہمیشہ اس سے لڑائی کرتی تھی، آج اس کا چھونا اس کو برا نہیں لگا۔ ایان کی گال پر لپسٹک کا مارک اور گردن کے گرد اپنے ہاتھ اس کو مکمل کر رہے تھے۔ اٹھنے کو تھی کہ سامنے ماز کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شکست دیکھ صنم نے اٹھنے کا پلان بدل لیا اور ایان کے چہرے کو ہاتھوں میں تھاما۔ ایان میری طرف دیکھے، جو سب ہو رہا ہے وہ میری مرضی نہیں، نہ میں وہ چاہتی ہوں، تم یہ بھی تو کب چاہتی ہو صنم۔ ایان نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور دور ہو گیا۔ 1 ماہ اور ہے اور بس 30 دن پھر تم آزاد ہوگی، مجھے ویسے بھی اس پراپرٹی اس کچھ لینا دینا نہیں، میں تو اور مقصد کو آیا ہوں، واپس چلا جاؤں گا۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، مگر ماز کے ساتھ یہ بدوا نہیں دیتا تم کو۔ ایان نے بات پوری کی اور اڑ کر بالکونی میں چلا گیا، شیشے کا وہ دروازہ لا کر کے وہ وہاں لیٹ گیا۔ صنم آنسو صاف کر کے اڑ کر باہر چلے گی۔ چھت پر اس کے چلتے قدم کسی طوفان کی دعوت سے کم نہ تھے۔ ماز وہاں گھوم رہا تھا، تم اس شخص کے پاس نہیں جاؤ گی، آئی سمجھ؟ اس کو کھڑا دیکھ ماز پھٹپڑا، وہ میرا شوہر ہے، نکاح میں ہوں اس کے۔ صنم نے اس کا چہرہ لال ہوتا دیکھ کہا، مجھے یہ حق چاہیے تم میری ہو، میری۔ وہ پاگلوں سا اس کے گرد گھومنے لگا، میں کسی گناہ کی پابند نہیں ہوں گی ماز، یاد رکھو یہ اور اپنے وہ خواب بھول جاؤ، میں تم سے نہیں ایان سے محبت کرتی ہوں۔ صنم کا اقرار سن کر وہ اپنے شیطانی روپ میں آ گئے۔ محبت تم کسی سے بھی کرو، یہ جسم میرا ہے۔ ماز نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ نکال دیا، موسم بدلا تھا یا دل گرج چمک سے بارش شروع ہو گئی۔ صنم وہاں بھیگ رہی تھی، ماز اس کے گرد کسی جنگلی شیر کی طرح گھوم رہا تھا۔ اپنا آپ دور رکھو اس سے، ورنہ میں وہ حد پار کر دوں گا جو ابھی تک ایان نے نہیں کی۔ تمہارا افتتاح میں کروں گا، ایان نہیں۔ ماز اس کو زمین پر دھکا دے کر وہاں سے چلا گیا۔ جاؤ یا اللہ مجھے مت ڈال اس مشکل میں جس کا سامنا میں کر نہیں سکتی۔ ایک طرف اس شخص کی محبت میرے دل میں ڈال کر اسی کو محبت سے دور کر رہا ہے، مجھے جھوٹ رسوا نہ کر میرے رب۔ صنم بارش میں رو کر دعا کر رہی تھی۔ جب اپنے اوپر آئی چھاؤں کو سر اٹھا کر دیکھا تو ایان کو کھڑا پایا،
وہ بنا کچھ سوچے اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایان، آپ، آواز کانپ رہی تھی، کیوں؟ تم جہاں کسی اور کا انتظار کر رہی تھی؟ غلطی ہو گئی بھائی۔ وہ جانے کو پلٹا۔ سنم فوراً اس کے بازو کو تھام اس کے سینے سے لگی۔ مت رکھو ایسا رویہ جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایان نے اس کو پہلی بار خود اپنے پاس محفوظ محسوس کیا تھا۔ وہ اس کے سینے میں چھپی بس رو رہی تھی۔ ایان چاہ کر بھی الگ نہ کر سکا۔ اب کیا مجھے یوں ٹھنڈ سے مارنے کا نیا پلان بنایا ہے تم نے؟ اپنے ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر وہ اس کو الگ کرتے بولا۔ وہ انہی قدموں سے واپس مڑ گیا۔ سنم بھی ساتھ چلتی کمرے تک آ گئی۔ ایان کو باہر تو تھا، اب وہ مسلسل چینک رہا تھا۔ زکام سے اس کا برا حال تھا۔ وہ سنم کو بالکل پاس نہیں آنے دے رہا تھا۔ وہ چینج کر کے واپس آئی تو ابھی تک وہ بھیگی شرٹ میں تھا۔ سوری میری وجہ سے۔ سنم نے گرم شرٹ نکال کر اس کی طرف کی۔ ایان نے پکڑ کر رکھ دی۔ میں نے پہننے کو دی ہے، رکھنے کو نہیں۔ سنم نے جا کر ڈور لاک کیا اور بیڈ پر آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی ضد کے باوجود شرٹ اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ دوسری بار اس کو ایسے دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار بات میں ہونے والے واقعے پر وہ مسکراتی۔ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ سنم نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ عورت با وفا اچھی لگتی ہے محرم کے ہوتے، جب وہ غیر مردوں کے چھونے کو لطف سمجھے تو عزت سے ہرج ہو جاتی۔ ایان نے تیز بات کہی۔ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، نہ میں نے کبھی کسی کو یہ حق دیا، نہ دوں گی۔ میں بے وفا ہوں یا با وفا، یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ شاید میں نہ بتا سکوں میں کس مشکل کا شکار ہوں، سنم نے ہولے سے کہا، اور ایان اپنا ہاتھ جو اس کی گود میں پڑا تھا پیچھے کر لیا۔ سنم کو اس پر بے اختیار پیار آ رہا تھا۔ اس کے لاکھ منع کرنے، ضد و نفرت کے باوجود وہ وہاں ہی لیٹ گئی اور دونوں سو گئے۔ صبح ہوتے ہی اس نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ حارث چونکہ فیملی ڈاکٹر اور ایان کا دوست تھا، سنم نے اس کو بتایا تھا۔ ارے نواب صاحب بیمار پڑے ہو؟ حارث نے اس کا چیک اپ شروع کیا۔ تم کب آئی یار؟ میں بس ابھی۔ جب سنم نے بتایا تم بیمار ہو، اس کا نام سن کر ایان نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ اچھا بتاؤ کہاں درد ہے؟ یہ بازو؟ حارث نے ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ یہ میرا بازو نہیں ہل رہا یار، درد سے جان نکل رہی ہے، ایان نے سیدھے ہو کر کہا۔ نس چڑھ گئی ہے، مالش کرو، ٹھیک ہو جانی۔ اور یہ کچھ میڈیسن ہے سنم، یہ تم رکھو اور اس کو یاد سے دینا، یہ خود نہیں لے گا۔ حارث نے اس کو بتا کر اجازت لی۔ رک جاؤ، ناشتہ تو کر لو۔ ایان نے اس کو روکا۔ نہیں یار، بہت کام ہے اور ہسپتال میں ابھی جانا لازمی ہے، ایک دو اہم کیس ہے، ٹھیک ہو جاؤ پھر ملتے ہیں، حارث نے کہہ کر اجازت لی اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایان واپس اپنے موڈ میں آگے۔ کیا ضرورت تھی اس کو اتنی صبح بلانے کی؟ ماتھے پر شکن ڈالے ایان نے سنم کو دیکھا۔ رات سے درد میں چلا رہی ہو اسی لیے بلایا تھا، اس نے اسی لہجے میں جواب دیا اور جا کر الماری ٹھیک کرنے لگی۔ تمہیں اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، ایک ماہ تک تو مجھے اس سب سے مطلب ہوگا، آپ بھول رہے ہیں، بیوی ہوں میں آپ کی، چاہے اس نکاح کا مقصد کو بھی ہو۔ سنم نے اپنا لہجہ سخت رکھا۔ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے آگے نرم ہو کر اپنے جذبات نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ بیوی جس کو اپنے شوہر کا پاس آنا بھی پسند نہ ہو اور وہ غیر مردوں سے تعلق سجائے، کہکا لگا کر وہ اس پر ہنسا تھا۔ سنم کتنی ہی دیر چپ رہی۔ جب اپنا شوہر کچھ نہ کر سکے تو ہی عورت باہر کا رخ کرتی ہے، یہ بات تھی کہ وہ ہوا کی طرح اڑ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا کہا؟ وہ اس کے اتنا قریب تھا، اگر پڑتی تو ہونٹ چھو لیتی، پر اس کی آنکھوں پر آیا غصہ دیکھ چپ ہو گئی۔ پہلے ہی بازو میں درد ہے، اب یہ کرو گے تو اور ہوگا، تم میری بیوی مت بنا کرو، ایان نے واپس غصے سے کہا۔ ہوں تو بنوں گی نا، وہ بھی اس کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی اور وہ چڑ رہا تھا۔ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ایان نے اپنا ہاتھ آگے کی، اس کی کمر کو اپنے پاس کھینچا اور وہ بنا کسی مزاحمت کے پاس آ گئی۔ وہ اس کی نظروں سے ہوتا اس کے چہرے پر جھکا اور ان گلابی ہونٹوں کو چوم لیا۔ اسے لگا وہ ابھی دھکا دے گی، تھپڑ مارے گی، مگر وہ بالکل اس کی باہوں میں پھیل گئی۔ ایان نے اس کو فوراً چھوڑ دیا اور پیچھے ہو گیا۔ اور پھر غصے کے تاثر کو اپنائے باہر نکل گیا۔ سنم کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکان تھی، آخر اسے اسی ناپسندیدہ شخص سے محبت ہو گئی تھی۔ ایش برام ایان کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ اس کی کروڑوں کی جائیداد پر نظر رکھ کر بیٹھا تھا۔ معاذ سے بات چیت میں وہ آدھا کام کر چکا تھا۔ اس کی اچانک پاکستان واپسی پر وہ بھی پیچھے آ گیا۔ ہیلو معاذ، پیپرز ریڈی ہیں، سائن کرو ورنہ باقی کے پیسے بھول جانا، وہ دھمکی دیتا اپنے گاڑی میں بیٹھا۔ ہاں ہاں کر دوں گا، بس کچھ وقت اور دے دو، معاذ نے سرسری کا
سسری کہہ کا فون بند کر دیا۔ وہ کافی دیر سے بالکونی پر چکر لگا رہی تھی، نزلے گیٹ پر تھی، ایان کا انتظار کر رہی تھی، مگر خود سے اعترافات کچھ لوگ کم ہی کرتے ہیں۔ ہارن کی آواز پر اس نے بھاگ کر گیلری کو پکڑا تو ایان کو آتا دیکھ واپس کمرے میں آ گئی۔ چچی فرہندہ، چچی۔ وہ آتے ہی آوازیں دینے لگا، کیا ہوا ہے ایان؟ وہ بھاگ کر باہر آئی۔ بینک سے 5 لاکھ آپ نے نکلوائے ہیں؟ ایان نے چیک بک اچھال کر پوچھا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ تو اب کیا پیسے کا جواب دہ ہونا پڑے گا؟ مجھے ضرورت تھی اس لیے، فرہندہ نے بنا کسی شرمندگی کے کہا۔ چچی فرہندہ، وہ اکاؤنٹ آپ کا نہیں ہے، میری ماں کے نام کا ہے، اور اس میں پڑی رقم بھی ان کی فلاحی تنظیم کو جاتی ہے۔ کس حق سے آپ نے اس اکاؤنٹ کو ہاتھ لگایا؟ ایان جس قدر اونچا بول رہا تھا، صنم سن کر باہر نکل آئی۔ وہ اوپر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ کس ماد کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو تمہارے بال کی وفادار نہ تھی، کسی نیچ ذات کے لیے گھر سے بھاگ گئی۔ فرہندہ نے زبان نکال کر کہا۔ ایان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے غصے سے ہاتھ کو میچ لیا، اپنی زبان کو قابو میں رکھی، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ ایان نے تحمل سے کہا، ہاں تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ فرہندہ نے بات واپس شروع کر دی۔ کہا نا بس، اس پر بات نہیں، میری ماں کے بارے میں کچھ بھی نہیں آئی سمجھ۔ گلدان زمین پر پھینک کر وہ ان گلابوں پر چلتا فرہندہ کے پاس آ گیا۔ یہ کبھی مت بھولنا، ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے، اور آپ کا ماضی کوئی چمک دمک والا نہیں ہے۔ کم از کم میری ماں کسی ناجائز اولاد کے جواب دہ نہ تھی۔ ایان نے پاس آ کر وہ تیر مارا تھا۔ فرہندہ کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ کو اپنی زبان کی طرح قابو میں رکھیے چچی جان، ورنہ وہ کہوں گا اس عمر میں طلاق لیتی اچھی نہ لگو گی۔ ایان نے جس نفرت سے کہا وہ کچھ نہ بول سکی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ ایان بھی سیڑھیاں چڑھتا اوپر بڑھا، مگر جو ہی پوشن میں آیا صنم سے جا ٹکرایا۔ تم یہاں کھڑی باتیں سن رہی تھی؟ ایان نے صبح کا واقعہ بھولنے کو الگ بات شروع کی۔ وہ بوکھلا گئی۔ نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو ایسے ہی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اچانک بولی تھی۔ ایان نے 1 منٹ رک کر اس کو دیکھا، پھر ہنسا۔ کیوں میرا انتظار کیوں؟ محبت کسی سے، نکاح کسی سے، تیاری کسی کے لیے، اور دیکھ کوئی رہا لہجہ تمساح اڑانے والا تھا۔ وہ چپ ہوگی۔ ہر وقت زبان پر زہر اچھا نہیں ہوتا، صنم نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ وہ اپنی چادر گلے سے نکال کر بیڈ پر رکھ کر الماری کھولے کپڑے نکالنے میں مصروف تھا کہ ایک تصویر نیچے گری۔ صنم نے اٹھا لی۔ یہ آپ کی امی ہیں؟ صنم نے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ تب تم ایان اس سے فوٹو پکڑ چکا تھا۔ میری چیزوں سے دور ہو۔ وہ کپڑے لے کر بات میں چلا گیا۔ صنم کا فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو بابا، آپ ٹھیک ہیں؟ بابا بات کریں میں؟ صنم شوکت کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ وہ رونے لگی۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم اس گھٹیا انسان کی باتوں میں مت آنا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ تیرا شوہر اچھا نہیں ہے، ملا تھا مجھ سے، اس کو مت چھوڑنا۔ صنم سن رہی ہو؟ شوکت کا اتنا کہنا تھا۔ وہ پھول پھول کر رونے لگی۔ پھر کال خود بند ہو گئی۔ وہ اسی نمبر پر کال کرتی رہی، کسی نے پک نہ کی۔ اتنے میں ایان باہر آ گیا۔ اس کی اس قدر رفتار اور گھبراہٹ پر وہ مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے بابا سے ملنے تم گئی کیوں نہیں؟ اس کے سوال پر وہ چونکی اور فوراً آنسو صاف کیے۔ وہ بابا آؤٹ آف سٹی ہے، اسی لیے مسکرانے کی کوشش ناکام کی گئی۔ ایان نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، مگر اگر مدد کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ وہ کہہ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ صنم اس کو دیکھ کر باہر نکل گئی۔ وہ اس کو جاتا دیکھ کچھ تلاش کرنے لگا، پھر لیٹ گیا۔ وہ کچن میں بریانی بنانے میں مصروف تھی۔ جب اپنے پیچھے کسی کا سایہ پا کر مڑی تو وہ معاذ تھا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، تمہیں پتہ ہے مجھے بریانی بہت پسند ہے، تم بنا رہی ہو جیسے، واو۔ وہ مطلبی لہجے میں اس کے گرد گھومنے لگا۔ یہ بریانی میں اپنے شوہر کے لیے بنا رہی ہوں، تم اپنا منہ اور اپنی نیت پیچھے بلکہ دور رکھو، اور جتنا جلدی ہو میرے بابا کو چھوڑ دو، ورنہ میں ایان کو سب بتا دوں گی۔ صنم نے چمچہ اٹھا لیا۔ او تو یہ ہرنی بولتی بھی ہے۔ معاذ نے اس کے بال پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ صنم نے چمچہ درمیان کر دیا۔ ہاں
ہاں بولنا بھی اور کاٹنا بھی، اس نے اعتماد سے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ مائی ڈیئر، جس کے لیے بنا رہی ہو وہ اس کو چھوئے گا بھی نہیں۔ ایان دا گریٹ ہاؤس آنر کو بریانی پسند ہی نہیں۔ معاذ نے مذاق اڑا کر کہا اور کچن سے نکل گیا۔ اف، گھٹیا انسان ہے یہ، ایان سے بات بھی تو نہیں کر سکتی جب تک وہ بابا کو چھوڑ نہ دے، اور ایان مجھے اس کی وجہ سے کتنا اف، یا اللہ۔ سلم نے گہرا سانس لیا اور واپس بریانی میں بزی ہو گئی۔ یہ شمائلہ کو بھی انہی دنوں میں مری کی موت آنا تھی۔ معاذ میری سنتا نہیں، رضوی سے کہوں گی تو وہ تو اور ہوگی، کیا کروں؟ وہ عیش کیا عیش بیش اس کو کہوں، پر کیا وہ مدد کرے گا؟ معاذ نے ہر ایک کو لوٹا ہوا ہے۔ اف، یہ گندی اولاد فہندہ عام روایتی عورتوں کی طرح اپنے پلان اور چالوں میں مصروف تھی۔ وہ کھانے میں بھی بے خبر تھی۔ اس سے پہلے ایان نکالے مجھے اپنے لیے ایک گھر بنانا پڑے گا، اور یہ لڑکی جو میرے بیٹے کو بھی ناچار ہی اور ایان کو بھی سب لے جائے گے۔ اگر ایان نے رضوی کو میرے ماضی کا بتایا تو کیا ہوگا؟ فرحندہ کی جان پابندی تھی، سو وہ اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ سبھی لوگ کھانے کی میز پر تھے۔ ایان ایک کال سے ان کا واپس آیا تو اس کی جگہ معاذ بیٹھا تھا۔ وہ بنا کسی بحث کے دوسری جانب جا بیٹھا۔ سلم نے اس کو دیکھا تو خود بھی چل کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ معاذ کا پاڑا ساتویں آسمان پر تھا۔ ایان کو ہنسی تو آئی پر چپ رہا۔ ٹیبل پر بریانی دیکھ کر وہ تھوڑا ہنسامہ کو دیکھ کر واپس ڈش کی طرف بڑھا۔ اس کی ناراضگی باب ہنسامہ خود ہی بول پڑا، سر جی آج کھانا میڈم نے بنایا ہے۔ اس کی بات سن کر ایان نے سالن چھوڑ کر ایک چمچ بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالی۔ معاذ جو کچھ دیر پہلے ہنس رہا تھا سلم پر، اب حیرانی سے اس کو دیکھنے لگا۔ تم تو بریانی نہیں کھاتے؟ وہ اچانک بولا۔ کیوں؟ مجھ پر پابندی لگانے والا کون ہے؟ ایان نے جواب دے کر یوں ہی چمچ منہ میں ڈالا۔ بے اختیار ایک دو چمچ اور لے کر فوری ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کو کیا ہوا؟ رضوی نے سالہ رکھا بریانی کھاتے پوچھا۔ معاذ ہنسنے لگا۔ بریانی کھائی ہے بریانی؟ سلم کو اس پر شدید غصہ آیا۔ وہ بھی اٹھ کر کمرے کی طرف گئے۔ خلاف امید ایان کمرے میں الماری سے وہی تصویر لیے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ پسند نہیں آئی تو کچھ اور بنا دو۔ سلم کی آواز پر وہ تھوڑا ٹھیک ہوا۔ نہیں بہت اچھی ہے، وہ مسکرا کر بولا اور بالکونی میں چلا آیا۔ اس کے اتنے راز دکھ درد تھے، سلم چاہتی تھی وہ شیئر کرے پر جو وہ خود اس کے ساتھ کر ہی تھی، چپ رہ جاتی۔ ایان آپ، سلم نے اس کو پکارا، مجھے کچھ دیر اکیلا رہنا ہے، پلیز جاؤ۔ ایان نے سرد مہری سے کہا۔ وہ پلٹ گئی۔ سنو، وہ ویسے ہی کھڑا بولا۔ جی۔ سلم رک گئی۔ ہنسامہ کے ہاتھ بریانی ادھر روم میں بھیج دو۔ اس کا اتنا کہنا تھا، سلم کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی کہتی ہوں۔ وہ فوری کمرے سے نکل گئی۔ امی بالکل وہی ہے، ویسی ہے، مجھے لگا آپ نے بنائی ہے، آپ کے ہاتھ کا ذائقہ میں نے سالوں بعد کچھ ایسا کھایا ہے، پر عادت نہیں ہو سکتا ہے، ایک وقت پر وہ بھی مجھ کو چھوڑ دے گی۔ ایان کا لہجہ تر تھا۔ سلم کچن سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کو جانے لگی کہ کلائی بار کسی کی کلپس سے گرتی بچی۔ تمہاری ہمت کیسے ہو؟ اپنی حدیں مت پار کرو۔ ہاتھ کھینچ کر وہ سنبھلی۔ تم اپنا رہن سہن الگ کمرے میں کرو، اس ایان کے ساتھ مت سویا کرو، سن رہی ہو تم؟ معاذ نے اپنی زبان کھلی۔ میں اسی کمرے میں اس شخص کے ساتھ رہوں گی، وہ میرا جائز رشتہ ہے، شوہر ہے میرا، اس کو مجھ پر پورا حق ہے۔ سلم نے دو ٹوک کہا۔ وہ جل کر رہ گیا۔ بکواس بند کرو اپنی اور اس سے دور رہو، اگر تم اس سے رشتہ شروع کرو گی تو اپنے باپ کا مرا منہ دیکھنا ہوگا۔ معاذ کی دھمکی سے وہ مدھم پڑ گئی۔ تم بہت پچھتاؤ گے اپنی اس گندی حرکت بعد، سلم کہہ کر سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو لاک لگا کر اس نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور بالوں کو قید سے آزاد کیا۔ ایان بال سے چینج کر کے واپس آیا تو اس کو ایسے دیکھتا رہ گیا۔ بیک ٹیپ گلا، لمبے بال، گلابی رنگ، لال ہونٹ، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اچانک مڑی تو سامنے ایان کھڑا تھا۔ سلم بنا کسی خوف کے الماری سے اپنا کمبل نکال کر واپس آ گئی۔ ایان کو اس کی پہلی بار ایسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی نظریں ہٹا کر وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل کمرے میں گھوم رہی تھی، کبھی کچھ۔ ایان پہلے ہی اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، پھر اس کا یوں سامنے ہونا بالکل عجیب حالت تھی۔ آپ نے میڈیسن لی؟ ڈاکٹر ہارس کے 2 بار کال آئی تھی، بار بار کہہ رہے تھے۔ سلم پانی کا گلاس پکڑ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل سے گولیاں اٹھا کر اس کے
اس نے ایان کو دی۔ وہ نظریں ادھر ادھر گھما کر بیڈ سے اٹھنے لگا کہ ہاتھ اس کی نازک گرفت پر تھا۔ ایان پہلے یہ میڈیسن۔ سنم نے گلاس آگے کیا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی اور نہ تمہاری، دور رہا کرو، مجھے نفرت تم سے، تم جیسی لڑکیاں پتہ نہیں کیوں ایسے لوگ میری قسمت میں۔ ایان کہتے رک گیا، گلاس پر ہاتھ مارا، وہ سنم پر گرا اور وہ پوری بھیگ گیا۔ ایان نے مڑ کر اس کو دیکھا، پھر اپنی حرکت پر شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ تم مجھ سے دور رہا کرو، بلکہ تم چاہو تو ساتھ والے روم میں شفٹ ہو جاؤ، نرم لہجے میں کہہ کر وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہ میں کمرے سے جا رہی ہوں، نہ ہی کسی اور جگہ سے، آپ اپنی نفرت رکھو، مجھے مسئلہ نہیں۔ سنم نے چہرہ صاف کیا اور گولیاں لے کر واپس اس کے پاس آ گئی۔ ایان نے اب کی بار اس کا بازو اس طرح پکڑا تھا، وہ اس مدھم روشنی میں بالکل اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ مجھے عادی بنا کر چھوڑنے والوں میں ایک اضافہ تم بھی ہو، فریب دو گی میرے پہلو میں رہ کر، تم کسی اور کو سوچو، کسی اور کا تصور۔ میں مجبور نہ ہوتا تو کب کا آزاد کر دیتا تم کو، دور ہو کہ میں وہ ایک واحد جو ہے ہم میں پار نہ کر دو، وہ ایک حد جو ہے ہم میں پار نہ کر دو۔ ایان نے اس کو باہوں سے لیے کہا تھا، وہ اس کا تاپ رہا چہرہ اور دھڑکن سن رہی تھی۔ مجھ پر یقین کرو، کہو گی تو نہیں مانو گے، میری زندگی میں واحد مرد ہو جس سے میں آزادی نہیں چاہتی تو نہیں مانگو گے۔ میں جس اذیت میں ہوں نہیں بتا سکتے، مگر میں نے نہ گناہ کیا ہے نہ شرک۔ ایان آپ میرا نہ صحیح ان دھڑکنوں کا یقین کرو جو ایک ساتھ ہونا چاہتی ہیں۔ سنم نے پاس پکڑا کمبل اٹھایا اور اپنی کمر کے گرد ہال کر کے خود کو اس کے سینے سے لگا لیا، اس کے گالوں پر اپنی انگلیوں سے حرکت کرتے وہ ایان کو خاموشی سنا رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں پر چہرہ رکھے سونگھ رہا تھا، وہ مہک جو اسی کے دم سے تھی۔ مجھ سے اپنے دکھ درد شیئر کر لو، مجھ سے دوستی کر لو ایان پلیز، وہ بول رہی تھی۔ ایان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور سیدھا ہو کر صوفے پر لیٹ گیا، بنا کچھ بولے، کچھ کہے، کچھ سوچے۔ کچھ منٹ میرے پاس رہ سکتی ہو، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بدلے میں سنم نے اسے کمبل کو اپنے اوپر ڈالی، اس کے سینے پر سر رکھ اپنا آپ اس کو سونپ دیا، وہ جو اس کا اصلی حقدار تھا۔ مجھے چھو سکتے ہو صرف آپ ایان، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ سنم نے اس کے گال پر ہونٹ رکھ کر ایسے کہا تھا کہ آج وہ ایک دیوار بھی گر جائے شاید، مگر وہ سو چکا تھا۔ سنم دیر تک اس کی باہوں میں سمٹی اس کے سینے پر کچھ لکھتی رہی۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا، مجھے کون سا سنم کے ساتھ گھر بسانا ہے، ایک رات کی بات ہے، کل ہی میں اس کو ہرا دوں گا۔ معاذ مکرو مسکرا لیے کل کے اپنے پلان بنا رہا تھا۔ اپنے کمرے کو وہ صاف کرنے لگا اور تمام چیزیں بدل کر بیڈ پر چادر تبدیل کر کے خود نہانے چلا گیا۔ شمائلہ پہلے ہی اپنی ماں کو اس جنگ میں چھوڑ چکی تھی، اس کو ایان سے مطلب تھا۔ مریم میں عیاشی کے ساتھ ایان کے لیے کمرہ بک کروا کر وہ اپنے منصوبے میں لگی تھی۔ ادھر فرحانہ نئے گھر کی تلاش میں نئے ڈیلر سے رابطے میں تھی۔ رضوی کو کسی بات کے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ موبائل کی وائبریشن پر وہ اٹھنے کی ناکام سی کوشش میں لگا، مگر اگلے ہی پل اپنے سینے پر بالوں کا جال اور اپنی گردن پر جمے بازو سے وہ چونک سا گیا تھا۔ یہ لڑکی کبھی تو کہتی تھی پاس مت آنا اور اب الگ ہی نہیں ہوتی، اور مجھے بھی پتہ نہیں کیا ہے، جب یہ پاس ہو مجھے سکون سا ملتا ہے۔ ایان نے سر واپس صوفہ سائڈ پر رکھا اور اپنے ہاتھ اوپر کی طرف کر کے لمبا سانس لیا۔ سو تو ایسے رہی ہے جیسے میں اس کا بستر ہوں، اس کے چہرے سے بال ہٹا کر ایان نے ہلکے غصے سے کہا۔ سنم اس ہلنے جلنے پر اٹھ گئی تھی۔ ایان نے یہ دیکھ آنکھیں بند کر لی، ایان ابھی تک سو رہی طبیعت بحال تو نہیں ہو گیا پھر؟ سنم اس کے سینے پر کوہنیاں لگا کر تھوڑا اوپر ہوئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ ایان ہم میں کچھ ایسے راز ہیں جن کو شاید بتایا جائے، مگر میرا صرف ایک سچ ہے، میرے بابا جو معاذ کی قید میں ہیں، اور میری مجبوری کہ اگر بتاؤں وہ ان کو مار دے گا۔ میرے پاس اور رشتے ہی کیا ہیں، میں آپ کی نفرت برداشت کر لوں گی مگر بابا سے جدائی نہیں۔ سنم نے اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کو رکھ کر کہا، پھر دیر تک اس کے سینے پر اپنے آنسوں کو بہنے دیا۔ اگر آج رات تک مجھے میرا پیسہ واپس نہ ملا تو وہ تمام بزنس جو تم ایان سے چوری کر رہے تھے، وہ کلب اور فیون سب تب بتا دوں گا۔ جتنا جلدی ہو آ کر پیپر سائن کرو یا میرا پیسہ واپس کرو۔ ایش نے دھمکی بھرا میسج معاذ کو
واٹس اپ کر دیا تھا اور اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو یہ نئی بلا سر چڑھ گئی ہے، اس کا پیسہ کہاں سے لاؤں گا یار، یہ مسئلہ کرے گا کہیں ایان کو بتا نہ دے، میرا بنا بنائے پلان خراب ہو جائے گا۔ معاذ نے ریموٹ سے پر اچھال کر اپنے وکیل کو کال ملا لی۔ وکیل، تجھ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں، جتنا جلدی ہو مجھے اس سے نکال۔ وہ روب سے بولا، سر آپ کا کیس بہت کمزور ہے، ہار پکی ہے، پر اگر ایان کی بیوی ساتھ دے تو اس پر الزام لگا کر ہم دولت اور دن دونوں لے سکتے ہیں۔ وکیل نے پتے کی بات کی۔ معاذ ہنس پڑا، وہ میرے ہاتھ میں ہے، تم فائل بناؤ، کیس طے کرو تم۔ معاذ نے کہہ کر فوراً فون بند کیا اور اپنے کمرے سے نکل کر ایان کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو صنم کمرے میں ہی موجود تھی۔ وہ جتنا اس سے بھاگ رہا تھا وہ اتنا ہی پاس آ رہی تھی۔ تم کچھ بھول رہی ہو، ایان نے چہرہ گھما کر کہا۔ کیا؟ وہ چادر چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شیشہ دیکھو، پتہ چل جائے گا، ایان کا اتنا کہنا تھا۔ وہ خود کو دیکھنے لگی، پھر دوپٹہ صوفے پر پڑا نظر آیا۔ آپ دوپٹے کی بات کر رہے ہو؟ صنم نے جان کر پوچھا۔ جب پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ ایان پلٹا اور جا کر دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف کیا کہ دروازہ کھلنے پر دونوں چونک پڑے۔ بنا اجازت کون آ سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت ایان نے منہ میں کہا اور مڑا تو معاذ کو کھڑے پایا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں دی؟ کیسے کسی کے کمرے میں جاتے ہیں؟ ایان نے غصے سے کہا، اور بھائی صاحب کسی کی محبت پر حق جما کر آپ بیٹھ جاؤ، آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ معاذ اندر آ گیا۔ یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے، جلنے کا کیا فائدہ؟ ایان نے دوپٹہ صنم کے گرد ڈالا تو وہ اس کا بازو تھام کر اس کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ صنم، تم غلط انسان پاس ہو، جہاں آؤ، معاذ نے حکم دیتے کہا۔ ایان صرف صنم کے جواب تک معاذ کو برداشت کر رہا تھا۔ یا اللہ معاذ، ابھی اسی وقت اس کمرے سے جاؤ، صنم نے بولتے ہوئے کہا اور 2 قدم آگے ہوئی۔ ایان نے بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ میری بیوی میرے پاس ہی اچھی ہے اور تم نکلو ابھی اسی وقت، ورنہ جو حال اس دن کیا اب اس سے برا کروں گا۔ چلو شاباش، گیٹ آؤٹ۔ ایان نے جس قدر غصے سے کہا تھا، صنم بھی ڈر گئی۔ صنم، میری ٹائی نکالنا ذرا۔ ایان اس کو کام لگا کر خود جا کر ڈور بند کر آیا۔ معاذ کی جس قدر بےعزتی ہوئی تھی، وہ جوتا پٹک کر باہر کو نکلا۔ تم کو کس چیز کا خوف ہے؟ بولو۔ ایان واپس اس پر چیخا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صنم نے مدب سا کہا۔ جھوٹ پر جھوٹ۔ ٹائی پکڑ کر وہ باہر نکل گیا اور صنم پھر ایک نئے مسئلے میں گم ہو گئی۔ سر شکیل، یہ بندے کا پتہ مل کر رہا ہوں، اس کی تلاش فوری کریں، مجھے رات تک ساری معلومات چاہیے۔ آپ کے SHO سے میری بات ہو گئی ہے؟ ایان نے متعلقہ تھانے سے رجوع کیا اور ساری بات کو عقل مندی سے سنبھال لیا۔ جی سر کی کال آ گئی تھی، ہم ابھی نفری لے کر نکل رہے ہیں سر، آپ کو رات تک اچھی خبر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ کال بند ہوتے ہی ایان نے صنم کو فون ملایا۔ 2-3 بیل پر اس نے کال ریسیو کی۔ کہاں تھی؟ ایان کا پہلا سوال ہی سن وہ فوری بولی، کچن میں تھی، ابھی اوپر آئی ہوں۔ ٹھیک، مجھے کام تھا ایک، اگر کر دو۔ ایان نے اجازت لے کر کام کہا۔ وہ چونکہ ایان، آپ کو جو بھی کام ہے آپ بول سکتے ہیں، پہلے تو صاف منہ پر منع کر دیتی تھی، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ ایان نے پرانی بات یاد دلا کر کہا، وہ تب کی بات تھی، اب بولیے تب اور اب میں کیا فرق ہے؟ ایان نے بات بدلی، وہ مسکرا دی۔ ہے فرق، اب کام بتائیں گے؟ صنم نے بات واپس مدعے پر لائی۔ اچھا، میری پیکنگ کر دو گی؟ ایان نے آہستہ سے کہا۔ وہ کھڑی ہوگی۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ لہجے میں فکر تھی۔ میں ضروری کام کے لیے دبئی جا رہا ہوں، 1-2 دن تک واپس آ جاؤں گا، ایان نے بنا کسی بحث کے اس کو بتایا۔ صنم نے بنا کسی جواب کے کال بند کر دی اور پریشان سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایان کا ہوتے وہ جنگلی دور تھا، اب یہ گئے، اس کو موقع مل جانا۔ میں کیسے ہینڈل کروں سب؟ ایان اور میرے درمیان جب ہلکی سی دوستی ہو، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، سب واپس سے لگ جاتا۔ صنم نے مکہ چادر پر مارا اور اونھے منہ لیے گئی۔ السلام علیکم۔ وہ کچن میں تھی، مانوس ہی آواز پر باہر نکلی، ایش تم؟ صنم نے حیرانی سے اس کو دیکھا، وہ بھی تالیاں بجا کر ہنستا تھا۔ او مائی گاڈ صنم، جہاں، دا فیمس اسٹوڈنٹ۔ ایش نے جس خوشی سے کہا، صنم بھی خوش ہوئی۔ ہاں، تم یہاں کیسے؟ صنم نے اس کو بیٹھنے کی دعوت دی اور خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ میں تو ایان سے ملنے آیا تھا، مگر تم یہاں کیسے؟
میں ایان کی مسز ہوں۔ سنم نے ادا سے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ تو یوں کہو نا ہماری بابی ہو تم۔ ویسے یہ کب ہوا؟ ایان شادی کو مان گیا، کمال ہے۔ وہ تو اپنے ماں باپ کی علیحدگی پر اتنا دکھی تھا کہ بس ایان کی آمد پر چپ ہو گیا اور خوشی سے ملا۔ ایش تم؟ ایان آگے ہو کر اسے ملا۔ وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ سنم چائے لینے کچن چلی گئی۔ تم اور سنم ایک ہی کالج تھے؟ ایان نے پوچھا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں یار، ہم ایک ہی کالج میں تھے۔ سنم بہت ہی اچھی لڑکی ہے، تجھے یاد ہے میں کہا کرتا تھا ایک لڑکی ہر بار فرسٹ آئی ہے، ساری محنت پر پانی ڈال دیتی ہے، وہ تمہاری یہ زوجہ ہی تھی۔ اس کی بات پر ایان ہنس پڑا۔ وہ تو اچھا، تم جس سے ہرا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں میری بیوی تھی۔ ایان کی بات سن کر دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سنم چائے لے آئی اور پھر تینوں باتیں کرنے لگے۔ معاذ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے بھاگ گیا۔ ایان بھائی جان، سارے دوست گروپ میں تصویریں مانگ رہے ہیں۔ ایش نے چائے کا کپ پکڑ کر دونوں کو دیکھا۔ تو نے گروپ میں ڈال دی میری شادی کی خبر؟ ایان نے آنکھیں نکال کر اس کو دیکھا۔ یار اتنی بڑی خبر ہے یہ پھر؟ سنم کو تو سب جانتے ہیں، وہ سب پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تصویر دو تاکہ یقین ہو۔ چلو جلدی سے ایک ساتھ بیٹھو۔ ایش نے اپنا فون نکالا اور کیمرہ نکالا، ان کو ہدایت دینے لگا۔ سنم اٹھ کر ایان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بھی تھوڑا سیدھا ہو گیا۔ ایش کو کوئی پوز پسند نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی سے کوئی رومانٹک بات کرو ایان جان، ایش نے کیمرے میں دیکھ کر کہا۔ ایان ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا، پھر سنم کے پاس ہو گیا۔ سنو، مجھے زکام ہوا ہے، دوپٹہ دینا، شو کر کے واپس کر دوں گا۔ ایان نے دبی مسکان سے کہا۔ ایان جی آپ کا رومانس ہے؟ سنم اس کا چہرہ دیکھتے بولی۔ ایش نے تصویر بنا لی۔ پھر واپس باتیں کرنے میں لگے۔ سنم کھانا بنانے چلی گئی۔ ایان اور ایش باتیں کرتے۔ ایان ایک بات بتانا تھا جو بہت اہم ہے، شاید تم مجھ سے ناراض ہو پر اب میں تم کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایش 2 منٹ چپ رہا، پھر بولتا گیا اور ساری بات بتا دی۔ میں خوش ہوں تم نے مجھ کو سچ بتا دیا، مگر مجھے دکھ ہے تم نے معاذ پر یقین کر کے اپنا پیسہ ضائع کر دیا۔ وہ مکار تم کو کچھ نہیں دے گا۔ یار تم ان کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ ایش نے ہولی سے کہا۔ وہ چپ رہ گیا۔ مجبوری ہے یار، مجبوری ہے۔ ایان نے گہرا سانس لیا، پھر باقی کالج کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دونوں کھانے سے فارغ ہو کر ایش واپس چلا گیا۔ ایان اس کو گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ سنم اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنے نائٹ گاؤن میں بالکونی میں ٹہل رہی تھی۔ اف، کیسے فیس کروں اس کو؟ آج کل ایسے دیکھتی ہے کہ بے تحاشا دل اسی کا ہونے لگتا ہے، مگر میں اسے سب کے لیے نہیں، ایسا کرتا ہوں جا کر سر درد کا بہانہ کر کے سو جاتا ہوں۔ ایان آتے پلان بناتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ آج تو بہت سر درد ہے۔ دروازہ کھول کر وہ اپنے آپ ہی بولتا گیا۔ لاک لگا کر جب سامنے اس کو بالکونی میں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ پورے چاند کی رات میں وہ چمک رہی تھی جیسے پری ہو۔ ایان نہ چاہتے بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ بیمار ہونے کا پلان بنا رہی ہو؟ ایان کی آواز پر وہ مڑی۔ دبئی کیوں جا رہی ہو؟ وہ واپس جانا ضروری ہے۔ ایان اس کے سوالوں کو سنتا رہ گیا۔ ایان کچھ پوچھ رہی ہوں، بتائیے۔ سنم اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاں کام ہے کچھ، ایان نے نظر چرا کر کہا۔ سنم اس کا سادہ سا جواب سن کر اندر جانے لگی۔ ایان نے اس کا بازو تھام لیا۔ بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں بس۔ ایان نے پتہ نہیں کیوں اس کو سچ بتا دیا۔ تو میں آپ پر شک تھوڑی کر رہی ہوں، ویسے بھی آپ کی بات الگ ہے، آپ نے تو شادی مجبوری میں کی، جب چاہو راستہ بدل سکتے ہو، جب چاہو چھوڑ سکتے ہو، جب چاہو دور جا سکتے ہو۔ سنم نے رنج سے کہا۔ وہ سنتا گیا، جواب کو اس کے پاس بھی کچھ تھا ہی نہیں۔ سنم انتظار میں تھی شاید وہ بولے، مگر وہ چپ رہا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اندر چلی گئی۔ یہ لڑکی، کیا کروں میں؟ اس کا رونا مجھے کیوں اتنا لگ رہا ہے برا؟ آخر اگلے ماہ یہ رشتہ۔ ایان کہتے چپ ہو گیا، پھر اندر آ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر باہر جانے لگی۔ ایان نے روکا، مگر وہ پھر جانے کو لاک کھولنے لگی۔ جب کہہ رہا ہوں نہیں جانا تو کیوں جا رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے طرف کیا۔ وہ سیدھا اس سے جا لگی۔ ایان مجھے چھوڑے ورنہ میں پھر کسی جذبے میں بہہ جاؤں گی اور آپ پر اثر نہیں ہوگا۔ سنم نے روح بدلا، مگر ایان نے گرفت مضبوط کر لی۔ مت بھولا کرو بیوی ہو میری، ایان نے کہہ کر اس کو باہوں میں بھرا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سنم کے بازو ابھی بھی اس کی گردن کے گر تھے۔ اگر میں کچھ مانگوں تو دو گے؟
سنم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظر چرا کر رہ گیا۔ بولو۔ آیان نے اس کے بازو ہلا کیے اور سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے میرا بیوی ہونے کا حق چاہیے۔ آیان، کیا مجھے مکمل کر سکتے ہو؟ اس رشتے کو ایک موقع دے سکتے ہو؟ سنم کے سوال پر وہ اس کے پاس ہو گیا اور جلتی لائٹ کو آف کر کے اس کے برابر لیٹ گیا۔ جواب۔ سنم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور پھر بازو پر آ گئی۔ وہ لڑکی اس کے دل میں گڑ کر گئی تھی۔ آیان اچھی طرح جانتا تھا اب سنم سے دوری اس کو جینے بھی نہیں دے گی، مگر ابھی وہ اس رشتے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ کمر اٹھا کر اپنے اور اس کے اوپر ڈالے، وہ پیار سے بولا، پھر اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈالے، اس کو پاس کرتے دیر تک اس کے بالوں میں بوسہ دیتا رہا۔ سنم اس کی قربت میں سو گئی۔ آیان اس کو دیکھ کر رہا تھا اور اپنے اس دل کو جو اس کا تھا وہ جھکا اور اس کے گالوں پر پیار کرنے لگا، پھر پاس ہو کر لیٹ گیا۔ پولیس اپنی چھان بین میں لگی ہوئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھا جب فون کی رنگ پر اس نے ہاتھ جہاں وہاں مارا، پھر دھندلی آنکھوں سے نمبر دیکھا تو کال پک کی۔ ہیلو، اس وقت کال سب خیریت ہے؟ آیان نے جمائی روک کر کہا، جی سر۔ وہ آپ نے جن کا کہا تھا شوکت حسین، وہ بازیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کے کزن معاذ رضوی نے اس کو اغوا کیا تھا۔ ہم آپ کی حویلی میں ہیں۔ پولیس اہلکار کی بات سن وہ اٹھا تو پاس لیڈی سنم بھی اٹھ گئی۔ آپ ان کو لے کر یہاں آ جاؤ اور معاذ کو آپ کو یہاں ملے گا۔ آیان کی بات سن کر وہ ڈر گئی۔ جی سر، ہم آ رہے ہیں۔ کال بند ہو گئی تھی مگر سنم اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پریشان سی بیٹھی آیان کو دیکھے جا رہی تھی۔ تمہارے ابا آزاد ہیں، پولیس ان کو لے کر آ رہی ہے۔ آیان کی بات سن کر اس کا ذہن موف رہ گیا۔ اس کو کیسے پتہ چلا وہ کیا بات کر رہا تھا؟ آیان بابا؟ سنم ہولے سے بولی، ہاں تمہارے بابا۔ آیان اٹھا، اپنی شرٹ ٹھیک کر کے جوتا پہن کر کمرے سے نکل گیا اور ہال میں جا کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑیوں کی ایک لائن گھر کے چاروں طرف تھی۔ آواز سن کر سنم بھی بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ مین گیٹ اور ہال کا ڈور کھلا تھا۔ آیان باہر لان میں کھڑا بات کر رہا تھا۔ شوکت حسین ہکا بکا کھڑا اس گارڈ کو دیکھ رہا تھا جسے زمانے بعد کوئی زخم تازہ ہو گیا ہو۔ بابا، سنم بھاگ کر باہر گئی اور ان کے گلے لگی۔ پولیس اجازت سے گھر میں داخل ہوئی اور تلاشی رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد معاذ ان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ اس کو پکڑ کر باہر لے آئے، بنا کسی سوال اور جواب کے اس کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ آیان لان میں کھڑا ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، آپ کیسے ہیں؟ آپ بابا، آئی ایم سوری۔ سنم کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ شوکت حسین ساکت سا کھڑا تھا، اس کی نظریں اس گھر پر ٹھہر گئی تھی۔ سنم کو خود سے الگ کیے وہ آیان کے پاس آیا۔ تم نور بانو کے بیٹے ہو؟ شوکت کے منہ سے وہ نام سن کر آیان کو کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ ان کو دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو میری ماں کا نام کیسے پتا ہے؟ آیان نے پوچھا۔ شوکت حسین کی آنکھیں چمک اٹھی اور 2 آنسو نکل کر بہہ گئے۔ بابا، سنم آوازیں دیتی رہ گئی مگر شوکت نے وہاں سے الٹے قدم لیے۔ وہ واپس گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ آیان پیچھے گیا۔ آپ میری ماں کو جانتے تھے؟ بتائیے۔ آیان کسی بچے کی طرح ان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ چپ تھے، بالکل چپ۔ ہاں، میں جانتا تھا، وہ میرا سب کچھ تھی۔ ایک جواب دے کر وہ چپ ہو گیا اور گیٹ سے نکل گیا۔ آیان وہاں ہی رک گیا۔ وہ پہلا فرد تھا جو اس کے نام پر رو رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ سنم اپنا رونا بھول گئی تھی۔ وہ اس ساری صورتحال سے بالکل انجان تھی۔ اپنا جاتا باپ اس کو اپنے شوہر سے زیادہ اہم نہ لگا۔ وہ بھاگ کر آیان کے پاس آئی۔ آیان بابا کو کیا ہوا ہے؟ سنم نے اس کا چہرہ پکڑا۔ وہ ہوش میں آیا تو شوکت کے پیچھے نکل گیا۔ سنم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آیان کی واپسی کا انتظار کرتی وہ ہال میں چلے گی۔ اب وہ سب سے زیادہ پریشان تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ آواز سن کر فوری اٹھی اور باہر نکلی مگر وہاں آیان نہیں تھا، نہ کہ شوکت حسین۔ سنم وہاں ہی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ فرہندہ اور شمائلہ تھی جن کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو کسی ماڈل سے کم نہ تھی۔ چلتے ہوئے وہ اس کے پاس سے گزری، عورتی کی نظر ڈال کر فرہندہ اس لڑکی کے کان میں کچھ بولی، پھر ہنس پڑی۔ اوہ، تو یہ ہے میرے آیان کی سو کالڈ بیوی۔
وہ پلٹ گیا صنم کے پاس آ کر بولی، ہاں دیکھو ایان کی پسند یا کوئی مجبوری؟ شمائلہ ہنس پڑی۔ صنم یہ دیکھ کر حیران تھی، شمائلہ جو خود ایان ہے پیچھے تھی، اب کسی اور لڑکی کو لے آئی تھی۔ چلو اس کو چھوڑو، ویسے بھی ایان کسی چیز کو مستقل نہیں رکھتا، چھوڑ ہی دے گا اس کو۔ فرحندہ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئی۔ کیا لوگ ہیں یہ، مجھے ان کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ صنم نے آبرو اچکا کر کہا، پھر لان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ اتنے میں ایان آ گیا، وہ تھکا سا لگ رہا تھا، چہرہ اترا ہوا، کھلا گریبان۔ صنم اس کی حالت دیکھا، اس کی طرف بڑی، ایان کیا ہوا؟ بابا کہاں ہے؟ صنم اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ وہ اپنے گھر چلے گئے ہیں، ایان کہہ کر حال سے ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صنم اس کے پیچھے چلتی کمرے تک آ گئی۔ ایان آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس سر درد کر رہا ہے۔ ایان نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ میں دبا دوں؟ اس نے تھوڑا جھجک کر پوچھا۔ بدلے میں ایان نے سر ہلا دیا۔ وہ چلتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ کی انگلیاں ماتھے پر رکھ کر دبانے لگی۔ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو ایان، کیا بات ہے؟ صنم نے سر دباتے پوچھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ میری رات کی فلائٹ ہے، میری پیکنگ کر دی تھی، صنم نے فوری کہا۔ وہ واپس خاموش ہو گیا۔ میں کس الجھن میں ہوں تم سے کیا کہوں صنم، میں زبان کا پکا ہوں، مگر وعدے، مجھے تمہارا ساتھ پسند ہے مگر ہم ساتھ شاید نہ رہ سکیں۔ میں تم کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، کسی محفوظ ہاتھ میں لے کر جاؤں گا، پر تمہاری عادت میری بنائی ہوئی دنیا تباہ کر رہی ہے، میں اپنا بدلہ نہیں لے پا رہا۔ ایان سوچتا رہا، پھر سو گیا۔ صنم کو اچھے سے پتہ تھا ایان اس سے کچھ نہیں، بہت کچھ چھپا رہا ہے۔ جب بھی اس کی ماں کا ذکر ہوا وہ آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ کچھ تو تھا ماضی میں، مگر کیا؟ لگتا ہے اس کہانی کی ایک کڑی میرے بابا سے جڑی ہے، میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گی۔ صنم اٹھنے لگی کہ اپنا ہاتھ ایان کے ہاتھ میں دیکھ کر پھر بیٹھ گئی۔ شام ہوتے ہی ایان تیار ہو کر ایئرپورٹ کو نکل گیا۔ گھر پر فرحندہ، شمائلہ اور ان کی کزن تھے۔ رضوی صاحب اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے اور معاذ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ایان گر جاتا ہی صنم بھی تیار ہو کر اپنے بابا سے ملنے نکل گئی۔ سارے راستے وہ سوچتے، آخر ایان کی ماں کو شوکت حسین کیسے جانتا تھا؟ آخر کیا راز ہے؟ میڈم آپ کا گھر آ گیا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ چلے جاؤ، واپسی میں خود آ جاؤں گی، صنم نے اتر کر کہا اور گیٹ پر بیل لے کر کھڑی انتظار کرنے لگی کہ تھوڑی دیر میں گیٹ کھل گیا۔ سامنے ایان کو کھڑا دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ آپ؟ ہاں، میں سوچا جاتے ہوئے انکل سے مل لو، ایان کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کی گاڑی باہر ہی تھی اور وہ چلا گیا۔ صنم اندر آئی، شوکت سے ملی۔ بابا آپ ایان کو، مطلب اس کی ماں کو جانتے تھے؟ صنم نے آتے ہی سوال شروع کر دیا۔ شوکت حسین خاموش ہو گیا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ پرسکون سا بولا۔ آخر یہ کیا راز ہے؟ نہ مجھے ایان نے کچھ بتایا، نہ آپ۔ بابا کیا بات ہے؟ صنم بازید ہوئی تو شوکت حسین بول پڑا، یہ بہت پرانی بات ہے، اب زخم تازہ ہو گیا بابا۔ صنم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ صنم ہم دو بہن بھائی تھے، نور بانو میری چھوٹی بہن تھی جس نے اپنی پسند سے با کر شادی کر لی تھی اور ابا نے اس کو بے دخل کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ مجھ سے ملا کرتی تھی چھپ چھپ کر، جس سے اس کے کردار پر باتیں ہوئیں، وہ اپنے خون کے رشتوں سے الگ ہو گئی۔ رضوی اس کا دیور، اس کی بیوی بہت چالاک عورت تھی، اس نے شک و شبہ کا وہ جال بنایا کہ بات بہت پھیل گئی۔ اب اور مت پوچھو کہ میں بتا نہ سکوں۔ شوکت کی آنکھیں نم تھی۔ ایان میرا کزن ہے، صنم حیرت سے دیکھنے لگی۔ شوکت ہنس پڑا۔ ہاں وہ تمہارا کزن ہے صنم، ایان تب بہت چھوٹا تھا جب یہ سب ہوا، اس کو بورڈنگ اسکول ڈال دیا تھا، مگر وہ پھر جب نور بانو کی طبیعت اچانک بہت خراب ہوگی تو واپس آ گیا تھا۔ شوکت کی بات سن کر اس کو یقین نہیں ہوا۔ بابا اب ایان آپ کو پہچان گیا تھا؟ ہاں، آخر میرا خون ہے، شوکت نے خوش ہو کر کہا اور آنسو صاف کیے، پھر اندر چلا گیا۔ صنم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ایان سے پوچھنا چاہتی تھی مگر وہ تھا نہیں۔ پھر وہ واپس گھر میں اپنے کمرے کی الماری میں وہ تصویر جو ایان نے رکھی تھی اس کو دیکھنے کو فوری اٹھی اور ایسے ہی باہر نکل گئی۔ شوکت آبادی دیتا رہ گیا مگر وہ جا چکی تھی۔ فلائٹ کے ٹیک آف میں 10 منٹ رہ دیتے وہ بے چین سا تھا، جانے کو دل نہیں تھا۔ وہ واپس مڑ گیا اور گھر کی طرف نکل گیا۔ صنم جتنی تیزی سے آئی تھی سیدھا سیڑھیاں چڑھتی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور الماری کھول کر تصویریں تلاش کرنے لگی۔ یہاں وہاں ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ ایک شاپر بیگ لگا جس میں بہت ساری تصاویریں تھیں۔
سنم نے اس کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور کھول کر دیکھنے لگی۔ یا اللہ، یہ تو وہ سب تصویریں دیکھ کر ایک کو پکڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ وہی تصویریں تھیں جس کا وہ اپنے بابا سے پوچھا کرتی تھی۔ ایک چھوٹا لڑکا ہاتھ میں بال پکڑ کر اپنی ماں کے پاس کھڑا اور پیچھے شوکت حسین عورت کے سر پر ہاتھ رکھے۔ سنم نے یہ تصویر اپنے گھر میں دیکھی تھی، تب اس کو بالکل نہیں پتا تھا نصیب اس کو یہاں تک لے آئے گا۔ وہ خوشی اور حیرت کے بیچ میں رہ گئی۔ کھلا دروازہ اور سامنے کسی کا سایہ دیکھا وہ ڈر گئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ایان تھا۔ سنم اس کو دیکھتی رہ گئی، پھر سب چھوڑ کر اس کی طرف بھاگی اور جا کر گلے لگے۔ جب میری گڑیا تو توڑ کر بھاگے تھے، میرا دل کیا تھا اب آؤ گے تو گلا دبا دوں گی تمہارا۔ مجھے تم سے بہت الجھن ہوتی تھی جب بابا تم کو پیار کرتے تھے، مجھے نہیں پتا تھا وہ جس سے مجھے اتنے چڑ تھی وہ میری زندگی کا سب سے اہم شخص ہوگا۔ سنم اس کے گلے کے گرد بازو کا ہار بنائی بولی تھی۔ بدلے میں آیا نے وہ گیرا تانگ کر لیا۔ تم شوکت ماموں کی وہ پاگل بیٹی ہو، مجھے بھی کہاں پتا تھا۔ آیا نے اس کو مزید پاس کر لیا۔ دونوں کے پاس صرف ایک بار ملاقات کی یاد تھی جو صرف لڑائی پر تھی۔ ایان اور سنم اس وقت اسی کو یاد کر رہے تھے، کبھی ایک ساتھ ہنستے تھے کبھی رو۔ تو یہ ایک پیپر میرج تھی، پھر تو بہت اچھا ہے۔ شمائلہ یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ فرحندہ نے ایان کے وکیل سے ہوتی بات کو سن لیا تھا۔ وہ خوشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ معاذ کا اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا۔ آج رات کے فلائٹ سے رضوی واپس آ رہا تھا۔ دبئی کاروبار ایش نے ایان کی مدد سے ریکور کر لیا تھا اور وہ سب سیل آؤٹ پر لگا دیا تھا۔ وہاں جو بھی تھا وہ اب معاذ کے نام سے ایان کے نام ہو گیا تھا۔ سنم، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ بولیے۔ سنم اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سنم، ہماری پیپر میرج ہے اور پرسوں پیپرز کے مطابق ہماری ڈیورس۔ ایان کہتا چپ ہو گیا۔ بھائی سنم اس کے پاس آگے۔ ایان، مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ اس کے سوال پر وہ ایک دم الجھ سا گیا۔ سنم اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ سنم، تم میرے ساتھ خوش نہیں رہو گی، میرا ماضی ہے مگر میں حال ہوں۔ کیا مجھے اپنا مستقبل نہیں بنانا چاہتے؟ مجھے لگا تھا شاید چاہتے ہو مگر شاید اس رشتے میں صرف میں ہوں۔ سنم دکھ سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ مجھے کیا پتا تھا تم مجھ سے پیار کرنے لگو گی اور مجھے بھی تمہاری عادت ہو جائے گی۔ مجھے کیا پتا تھا میں جس بدلے کے لیے تم کو لایا ہوں وہ میری اپنی ہے، تم میری کزن ہو۔ سنم، میں تم کو اس میں وہ کہہ کر بالکونی میں چلا گیا۔ سنم 2 منٹ رکی پھر پیچھے چلی گئی۔ ایان، میرے بغیر رہ سکتے ہو؟ نہیں، تم کو کھونا نہیں چاہتا۔ بہت دیر بعد مجھے اپنے ملنے ہیں، میں تمہارے نام پر حرف نہیں آنے دے سکتا، اسی لیے ہم کو الگ ہونا ہوگا۔ ایان نے 2 ٹوک کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں جا رہی ہوں۔ اب یا تم وہ پیپر لاؤ گے یا بارات۔ سنم کہہ کر رکی نہیں، اپنا بیگ موبائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ایان اس کو روک نہ سکا۔ پر بر تمہیں نہ سوچوں تو دھڑکن ترسنے لگتی ہے، تم کو جو دیکھ لوں نم آنکھیں بھی ہولے سے ہنسنے لگتی ہے۔ دل سے دل کا یہ میل سنم، جو کل یہ ہو جائے کم، حالات بڑھ بھی جائیں، اگر ہم دونوں بچھڑ بھی جائیں، اگر جادو کے چاند ستارے پر میں تم کو ملنے آؤں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا۔ سگریٹ کا دھواں نکالتے کانوں میں گونجتے یہ لفظ ایان کو اس کی کمیوں محسوس کروا رہے تھے۔ وہ جا چکی تھی پر زیادہ جا بجا تھی۔ ایان نے حرض کو کار میں لائی اور اس کو سب بتایا، پھر دیر تک سب سوچ بچار کے بعد اس کے وکیل سے رابطہ کیا۔ فون اٹھاؤ سنم، وہ بار بار کالز کر رہا تھا مگر وہ ہر بار کال بند کر رہی تھی۔ یہ لڑکی میری جان لے کر رہے گی۔ ایان نے گاڑی کی چابی لی اور کوٹ پہن کر کمرے سے نکلا۔ فرحندہ رات کے اس پہر بھی ان پر نظر رکھے تھی۔ یہ کیا چکر ہے، پہلے وہ شہزادی کی، اب یہ۔ چلو مجھے کیا، اب تو دن ہی 2 رہ گئے ہیں اس طوطا مینا کے۔ ہنس کر فرحندہ ہال کی لائٹ آف کر کے معاذ کے روم کی طرف چل پڑی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ شوکت حسین کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ پھر وہی سوال ہوا، کون؟ ماموں، میں ہوں۔ ایان، اس بار جواب بہت پیارا تھا۔ شوکت نے فوری دروازے کو کھولا اور اس سے ملا۔ بیٹا اس وقت خیر ہے؟ پہلے سنم، اب تم۔ شوکت کی بات سن کر وہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ جی ماموں، وہ بس ایان کو شرمندہ دیکھا وہ ہنس پڑا۔ اچھا تو ناراض بیوی کو منانے آئے ہو، آ جاؤ، وہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ اور یہ لاک لگا دو، اب صبح جانا۔ شوکت بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایان چلتا ہوا ہولے کھڑکی سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اندھے منہ اپنے بستر پر پڑی تھی، شاید رو رہی تھی۔ سنم، ایان نے ہولے سے آواز دی۔ وہ اٹھ گئی۔ اب
کیا یہاں بھی ایسے ہی میرے خیالوں میں رہو گے؟ نہ وہاں سکون سے رہنے دیتے ہو نہ یہاں۔ مجھے اگر پتہ ہوتا تم وہی سڑے انسان ہو کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ صنم کی بات وہ ہنس پڑا، پھر چلتا ہوا اندر آ گیا۔ اندر اندھیرا تھا، صنم اس کو دیکھ نہ سکی پر ڈر گئی کون ہے۔ وہ اٹھی اور لائٹ کو آن کرنے لگی۔ جو ہی ہاتھ آگے کیا کسی کی گرفت میں خود کو پایا اور چیخ مارتے رہ گئی جب آیا نے اس کا چہرہ پکڑ کر دبا دیا۔ پاگل ہو گئی ہو ماموں، جاگ جانا ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سکون میں آئی۔ ایان آپ؟ ہاں میں۔ ایان اس کو ایسے ہی بستر پر لے کر آ گیا اور وہ اسے اندھیرے میں سیدھا گری۔ ہاتھ اس کے گردن پر ہونے کی وجہ سے وہ بھی گر گیا۔ کیا کہنے آئے ہو؟ پیپر دینا تھے تو صبح آ سکتے تھے نا، صنم نے دکھی سی آواز میں کہا۔ ایان نے اس کے ہاتھ اوپر اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے اور تھوڑا اٹھ کر اس کے گال پر ہونٹ رکھ دیے۔ ایان آپ؟ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی اپنے گالوں پر اس کے ہونٹوں کے نشان پا رہی تھی، پھر چپ ہوگی۔ مزید کچھ بولنا ہے؟ ایان نے الگ ہوتے کہا۔ وہ سیدھا ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ صنم کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ماتھے پر تھا۔ ہاں وہ دروازہ کھلا ہے، صنم نے ہولی سے کہا۔ ایان ہنس پڑا۔ توبہ بے شرم ہو گئی ہو تم کو، ماموں کا ڈر نہیں بلکہ اس دروازے کا ڈر ہے۔ ایان نے اپنے جوڑے رشتے کا نام لیا اور وہ اندر تک جی اٹھی۔ آپ سے ابھی تک تو رشتہ ہے نا؟ ابھی تو میرے شوہر، صنم نے سنجیدگی سے کہا۔ ایان نے اس کو دیکھا اور پھر اٹھ کر ڈور بند کر دیا۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ایان نے ڈور بند کر کے واپس اس کے پاس آ کر لیٹ کر کہا۔ نہیں۔ صنم نے تکیہ اٹھا کر درمیان میں رکھ دیا۔ اب یہ کیوں؟ ایان نے ایک نظر تکیے کو دیکھا پھر اس کی طرف۔ جب تک کسی فیصلے تک پہنچ نہ جاؤ یہ ہم میں رہے گا ایان۔ اب آپ پلیز اس پر بحث مت کرنا۔ صنم نے گلے سے دوپٹہ نکال کر ایک طرف رکھا اور کروٹ لے کر کھلی کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ ایان بھی چپ ہو کر لیٹ گیا۔ کمرے میں فل اندھیرا تھا، دونوں کو روشنی پسند نہیں تھی۔ یہ واحد عادت تھی جس پر وہ بحث نہیں کرتے تھے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ایک سنگل بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا ایک لیمپ اور چھوٹی سی کھڑکی تھی جو باہر سے ان کی طرف کھلتی تھی۔ ایان اس بستر پر پرسکون آنکھیں باندھ کیے لیٹا تھا جبکہ صنم ایک طرف کروٹ بدل کر جاگ رہی تھی۔ کمرے میں اتنی جگہ نہیں کہ مزید چارپائی کی جائے اور نہ ہی صوفہ کم بیڈ۔ یہ صنم کا ایک چھوٹا سا بیڈ روم تھا جو ایان کی مدد سے انہوں نے واپس لے لیا تھا۔ دوسرے کمرے میں وہ جا نہیں رہی تھی۔ شوکت حسین کے سوالوں کی وجہ سے وہاں ہی ایک طرف بڑی کوشش کر رہی تھی سونے۔ تم سو کیوں نہیں رہے؟ ایان نے باری سی آواز میں پوچھا۔ وہ ڈر گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، بازو ماتھے پر رکھ کر اس نے کہا۔ ایان نے درمیان میں پڑا تکیہ اٹھا کر پیچھے رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کو پیچھے کو کھینچا۔ ایان کیا ہے؟ صنم نے ہاتھ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی باتیں بنا سنے اس کو کمبل میں لے چکا تھا۔ ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں، کم از کم کمبل لے سکتی ہو، اٹھ سو جاؤ۔ اس کی فکر دیکھ کر صنم اور زچ ہوگی، کروٹ لے کر پھر کمبل سے باہر ہوگی۔ میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سو جاؤ آپ، مجھے اب ٹھنڈ لگے یا مر جاؤں اس کی فکر مت کرو، صنم نے سختی سے کہا۔ فضول باتیں مت کیا کرو۔ بدلے میں وہ مزید غصے سے بولا اور اب کی بار اس کو قید کر چکا تھا۔ صنم کی پشت اس کے سینے سے جا لگی اور اس کے ہاتھ اپنے گرد حائل ہوتے دیکھ اس کے پاس فرار کے راستے ختم ہو گئے۔ ایان اس قربت کی وجہ جب دوری میرے ماتھے پر لکھ چکی ہو، چھوڑو مجھے اور سو جاؤ۔ صنم تھوڑا الگ ہو کر بولی، مگر ایان نے پھر اس کو اور پاس کر لیا تھا۔ مجھے زندگی میں بہت کم سکون کی نیند نصیب ہوئی ہے اور جب بھی سکون سے سویا ہوں وجہ تم ہوئی ہو صنم۔ تم باہوں میں ہوتی ہو، مجھے ہر پریشانی سے دور لے جاتی ہو۔ تم کو چھوڑ دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، تم کو کھو نہیں سکتا صنم۔ اس کا اظہار اتنا بے باک تھا، وہ بات جو وہ سننا چاہتی تھی وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں رس گھولتی ایان کی رومانوی آواز صنم کو موم کر رہی تھی۔ ایان آپ؟ صنم نے جو ہی اس کا نام لیا ایان نے انگلی اس کے ہونٹ پر رکھ کر چپ کروا دیا۔ صنم جسٹ فیل دا مومنٹ، کچھ مت بولو، کچھ مت سوچو۔ کمبل سے پوری طرح اس کو ڈھانپ کر وہ اس کو ساتھ لگائے سو گیا تھا۔ صنم نے بیکار کوشش چھوڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ کھلی کھڑکی سے آتی تازہ ٹھنڈی ہوا دونوں میں آئی دوری کو ختم کر گئی۔ چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ معاذ کہاں ہے؟ کوئی کال کوئی میسج نہیں۔ ہیلو رضوی، آپ کو معاذ کا پتہ ہے؟ فرہندہ اس کے کمرے کی تلاشی لے چکی تھی۔ ہاں پتہ ہے، رضوی صاحب نے طنز دیا۔ کہا کہاں ہے وہ؟ رضوی آپ کا نیک فرمانبردار اس وقت جیل میں ہے۔ رضوی کو کہتے ہی فرہندہ کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ وہ شمائلہ کو آوازیں دینے لگی، گارڈ گاڑی نکالو۔ اب شمائلہ فرہندہ کبھی سیڑھیاں اتر رہی تھی کبھی چڑھ
وکیل کو کال کرو۔ وکیل ہاں، وہ پاگل سی ہوتی جہاں وہاں ہاتھ مار رہی تھی۔ اتنے میں شمائلہ آگے، کیا ہوا ماما، اتنی رات آپ آوازیں دے رہی ہیں؟ رانیہ بھی اٹھ گئی ہے، شمائلہ نے غصے سے کہا تھا، مگر جب نیچے اتری فرحندہ کی حالت دیکھا بھاگا اس کے پاس آ گئی۔ ماما آریو کے ماما، شمائلہ نے اس کو پکڑ کر ہلایا، تب جا کر فرحندہ کو ہوش آیا۔ شمائلہ ماس کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، چلو مجھے جانا ہے، وکیل کو کال کر دو ابھی کہ ابھی مجھے میرا بیٹا یہاں چاہیے۔ فرحندہ چیخا باہر نکلی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شمائلہ بھی پیچھے پیچھے آتی گاڑی میں بیٹھی اور وہ لوگ نکل گئے۔ فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھل گئی، اپنے گرد حائل ایان کے بازو اس نے اٹھا کر ایک طرف کی اور وہ وضو کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر بادل گرج رہے تھے، صنم نے وضو کی اور جائے نماز لے کر اندر آ گئی۔ کھلی کھڑکی کے سامنے اس نے جائے نماز بچھا کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور فجر کی نماز ادا کی، سلام پھیر کر اس نے ایان کو دیکھا، وہ واقعی بہت پرسکون سا سو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور پڑتی ہوئی جا کر ایان پر پھونک دیا، وہ یکدم اٹھ گیا۔ ماما، صنم اس کے اچانک اٹھنے سے ڈر گئی، وہ پسینے سے شرابور تھا، اس سردی میں بھی اس کے ماتھے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ صنم نے دوپٹے سے اس کا ماتھا صاف کیا۔ ایان، میں ہوں صنم، سو جاؤ، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صنم نے اس کو ہلایا، وہ مکمل جاگ گیا تھا۔ نہیں، وہ پھونک۔ ایان نے اس کی طرف دیکھا، میں نے ماری تھی، نماز پڑھ رہی تھی، سوری میری وجہ سے تم جاگے۔ صنم نے شرمندگی سے کہا، نہیں صنم پلیز، تم ایسا روز کیا کرو گی پلیز۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا، وہ اس کی آنکھوں میں کچھ ہلچل سی مچی دیکھ رہی تھی۔ میری ماما ایسا کرتی تھی، وہ جب بھی نماز پڑھتی تھی مجھ پر پھونک مار دیتی تھی، سالوں بعد ایسا کچھ ہوا، تم کھانا بھی ان کی طرح بناتی ہو، تم ان سے ملی ہو؟ ایان نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ صنم اس کے سامنے بیٹھی تھی، میری پھپھو تھی، کچھ تو انسا ہوگا نا مجھ میں؟ صنم نے مسکرا کر کہا۔ ایان نے بھی حامی میں سر ہلایا، میرا ہاتھ، ناشتہ بنانا ہے ابو، جلدی کرتے ہیں۔ صنم نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتے کہا، ایان نے ہاتھ جوڑ کر بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ صنم اس کا ڈر، اس کا ہر رنگ دیکھ رہی تھی، پھر جاتے ہوئے مڑی، ایان اگر آپ جاگ ہی گئے ہو تو فریش ہو جاؤ، ابو ساتھ ناشتہ کھا لینا۔ صنم نے مدھم سا کہا، وہ اٹھ کر اس کے پیچھے صحن میں واش بیسن میں ہاتھ منہ دھونے چلا گیا اور صنم کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھیے ایس ایچ او صاحب، میری بہت اوپر تک پہنچا ہے، اب مجھے میرے بیٹے سے ملنے دے ورنہ پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ فرحندہ روب جما کر بولی، بی بی آپ کے بیٹے پر اغوا ہراساں کرنا، بزنس میں پیسہ کھانے اور 3-4 کیس دائر ہیں، آپ اس سے نہیں مل سکتی، نہ ہی اس کی بھیڑ ہوگی، آپ جاؤ، سویرے سویرے ہمارے دماغ نہ خراب کرو۔ پولیس نے صاف انکار کر دیا اور ملاقات بھی روک دی۔ دیکھیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرے بھائی سے ہم کو ملنے دیں، ہم شہر کے بہت شریف لوگ ہیں۔ شمائلہ نے واپس بات کی، محترمہ آپ جس شریف خاندان سے ہیں اس کا پتہ پولیس نے لگایا ہے، تبھی آپ کا بھائی پکڑا ہے، اب ہمارا وقت خراب نہ کرے جائیے، ہمارا وکیل دیکھ لے گا آپ کو۔ شمائلہ نے دھمکی دی اور تھانے سے باہر آ گئی۔ ٹھہرو شمائلہ، تم گاڑی میں بیٹھو۔ فرحندہ پھر واپس تھانے گھس گئی۔ کیا میں اتنا جان سکتی ہوں یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ فرحندہ نے پرس ٹیبل پر رکھ کر 10,000 کے نوٹ نکالے۔ بی بی آپ کو رشوت دینے کے کیس میں اندر ہونا ہے، ایک جوان نے غصے میں کہا، مجھے نام بتاؤ۔ فرحندہ رضوی روپ سے بولی، آپ کے گھر کا فرد ہے جس نے کیس کیا ہے، ایک جوان نے جان چھڑانے کو کہہ کر اس کو نکال دیا، وہ آگ میں جلتی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، سو واپس ہار حویلی آ گئی، سارے راستے وہ پلان کرتی آئی، چپ چاپ اور آ کر حال میں بیٹھ گئی۔ ایان احمد خان، آگ لگے تجھے، مر جائے تو، تیری وجہ سے میرا بیٹا جیل میں رہا، معاف نہیں کروں گی، ہر وہ چیز جس سے تو خوش ہے سب واپس دوں گی، جو حال تیری ماں کا کیا تھا وہی حال اس کی بیوی کا کروں گی، کہیں کا نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ فرحندہ نے جاسوس ایجنسی سے رابطہ کیا اور وکیل سے بھی پرانے کھیل شروع کرنے کو کہہ دیا۔ وہ کچن میں اپنے دھیان چائے بنا رہی تھی، ایان کب اس کے پیچھے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، وہ انجان تھی، چولہا بند کر کے وہ کپ اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جب اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ دے کر فوری پلٹی تھی اور سیدھا سینے سے جا لگی۔ ایان آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جھجک کر بولی، تمہاری مدد کر رہا ہوں اور اٹھا رہا ہوں، یہ لو۔ ایان نے کپ ٹرے میں رکھے اور پیچھے ہو گیا، آپ جا کر بیٹھیے، میں لا رہی ہوں چائے۔ صنم نے اس کو کچن سے نکالنے کی سوچی مگر وہ چلتا پھر پاس آ گیا، ہاتھ اس کی جانب کیے، بالوں کو آزاد کر کے پیچھے ہو گیا، باندھا مت کرو۔ پن شرف پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ شوکت حسین سویرے کی ٹی وی لگائے خبریں سن رہے تھے، ایان ان کے پاس چلا گیا، یہ شخص مجھے پاگل بنا کر چھوڑے گا،
جب سنبھلتی ہوں تب پاس آ جاتا ہے اور جب دل تب اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جیسے رشتہ نہ کوئی ہو۔ صنم چائے ڈال کر پراٹھے بنا کر باہر ٹی وی لاؤنج میں ٹیبل پر رکھنے لگی۔ ایان کی نظریں اس پر تھی اور بیٹا جلدی جاگے عادت نہیں تھی تو لیٹ جاتے آرام کر لیتے۔ شوکت نے پیار سے کہا نہیں ماموں میں ٹھیک ہوں بلکہ بہت سویا ہوں۔ ایان نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس پڑے۔ اتنے میں ٹی وی پر ایک خبر پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بریکنگ نیوز خان انڈسٹری کے بیٹے رضوی خان کے صاحبزادے معاذ رضوی کو کل رات پولیس نے ان کی حویلی سے اٹھا لیا۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ان پر بہت کیس چل رہے ہیں، جلد ہی پوری کہانی شامل کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گی آج شام میڈیا پر ہندہ رضوی جی میڈم بہت سے سچ سے پردہ فاش کریں گی۔ سن کر دونوں ایک ہی بات کا سوچ رہے تھے۔ ایان اور کا ذہن میں آ گیا۔ حارث کو کال کر کے اس نے وکیل کو بھی ابھی بلایا تھا۔ صنم کو خبر سن کر گئی تھی، وہ شاک تھی۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے ماموں میری بات سنیے۔ ایان ان کو بلا کر صحن میں لے گیا، پھر دونوں باہر نکل گئے۔ صنم کو اب ایان پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیا کر رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں وکیل، حارث اور دو چار اور لوگ آگے جو شوکت حسین کے دوست تھے اور ساتھ مولوی صاحب کو دیکھا صنم کے طوطے اڑ گئے، وہ ایک لمحے کو ہل گئی۔ شوکت اندر آئے۔ صنم ایان تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے دوبارہ، اس نے مجھے ساری بات بتا دی ہے بیٹا، میں کہہ رہا تھا دن چڑھ جائے وہ بزید ہے، ابھی تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ شوکت نے پیار سے پوچھا۔ صنم سب جان گئی بابا، وہ میرے شوہر ہیں اور ابھی بھی مجھے انکار نہیں ہے، میں تیار ہوں۔ صنم کے ہاں کہتے حارث سمیت سبھی لوگ اندر آ گئے اور نکاح کی رسم وکیل کے اور گواہوں کے درمیان ہوئی۔ عین شریعت کے مطابق ہر چیز طے ہوئی تھی۔ مولوی نے نکاح پڑھا کر دونوں سے سائن کروائے اور چلا گیا۔ حارث نے شفقت سے صنم کے سر پر ہاتھ رکھا، شوکت سے ملا اور پھر سبھی چلے گئے۔ صنم اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ ایان نے شوکت حسین کے ساتھ ناشتہ کیا سکون سے۔ ایان تمہاری چچی بہت حبیث عورت ہے، میری بہن کو بدنام اسی نے کیا تھا اور تمہارے باپ نے یقین نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا مگر جہاں ضرورت پڑی وہاں پیچھے ہو گیا، میری بہن مر گئی، میں نہیں چاہتا وہ صاحب میری بیٹی کے ساتھ۔ اور شوکت کی آنکھیں نم تھی، وہ اپنی اکلوتی بہن کے ذکر پر ایسے ہی روتا۔ ماموں بے فکر ہے، صنم میری بیوی ہے اور میری ماں کا بدلہ ابھی باقی ہے، میں نے سب سوچ لیا ہے، آپ ناشتہ کریں۔ ایان پرسکون تھا۔ شوکت حسین کو تسلی دے کر وہ صحن سے ہاتھ دھو کر واپس آئے۔ ماموں میں نکلتا ہوں، صنم کو بہت جلد لینے آؤں گا، ابھی وہ آپ کے ساتھ زیادہ محفوظ ہے، میں آتا ہوں جلد ہی۔ ایان ان سے اجازت لے کر صنم کمرے کی طرف بڑھا۔ آ سکتا ہوں؟ تک دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ کس جواب پر نہ تھی۔ ایان اندر آ گیا۔ بے فکر رہو، والر اور کوٹ لینے آیا ہوں۔ ایان اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا، صنم نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، تمہیں جلد لینے آؤں گا اور میرے ماموں کو تنگ مت کرنا، ایان نے ہنس کر کہا اور جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ ارے کیا ہوا، اب دو بار ایک ہی بندے سے نکاح کا دکھ منا رہی ہو؟ ایان نے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس پڑی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ صنم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس دن کی شروعات تم کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت جلد بارات لے کر آؤں گا اور دھوم دھام سے تم کو لے کر جاؤں گا، تب تک تم میری امانت ہو، ایان نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے کہا۔ صنم نے آنکھیں بند کر لی۔ صنم نے اپنے بازو اس کے گلے کے گرد حل کیا۔ ایان نے اس کو کمر سے تھام کر ساتھ لگا لیا تھا۔ بولو میری نئی نویلی دلہن۔ نہیں تو نہیں ہوں، صنم نے فوری کہا۔ میں نے تم کو کب دیکھا ہے؟ ایان نے جس انداز میں کہا تھا وہ شرم سے لال ہو گئی تھی۔ اب آپ کو جانا چاہیے، پیچھے ہوتے اس نے نظر جھکا کر کہا تھا۔ ایان نے واپس کھینچ کر ساتھ لگا لیا۔ میں جب لینے آؤں گا میرے لیے تیار ہوگی؟ سوال اتنا پیارا تھا، وہ مسکرا دی۔ ہاں بہت زیادہ، بس جلدی آنا، صنم نے اس کا کالر ٹھیک کر کے کہا۔ اوکے، ابھی لیٹ ہو جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا اور ناشتہ کرو جا کر۔ ایان واپس اپنی ٹون میں آ گیا۔ صنم ہنس پڑی، پھر اس کو چھوڑنے گیٹ تک آئی۔ صنم ایان واپس مڑا تھا۔ کوئی ہے اس وقت سڑک پر؟ اس کے سوال پر صنم ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہیں تو، اس نے دیکھا کہا۔ ایان نے اس کا چہرہ تھام کر ہونٹوں پر مہر لگاتے الوداع، یہ سب اتنا اچانک ہوا، وہ ساکت رہ گئی۔ پیچھے سے شوکت کی آواز سن کر وہ نارمل ہوئی، تب تک وہ جا چکا تھا۔